بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول ریڈر صاحب۔ میں ہوں آیت فاطمہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ناول کے ٹائٹل سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آج میں نے کون سے ڈائجسٹ سے ناول چوز کیا ہے۔ جی بالکل، ماہنامہ کرن۔ یہ آیا تھا فیبرری 1998، جو مطلب کافی دھندلا سا عکس ہے یہاں پہ۔ جو مجھے لگ رہا ہے وہ تو 98 کا ہے، آگے کا مجھے کوئی پتہ نہیں، کیونکہ یہ جو ایکٹریس ہیں ان کا مجھے نام بھول گیا۔ یہ کوئٹہ سینٹر کے ڈراموں میں کافی زیادہ آتی ہوتی تھیں، اور ان کے ڈرامے بھی بہت مشہور ہوتے تھے، تو بڑے اچھے ہوتے تھے ان کے ڈرامے۔ تو بلیک اینڈ وائٹ ٹائٹل ہے، تو آج اس پہ میرا خیال ہے مجھے نا کوئی میرے سے تبصرہ نہیں ہو پا رہا، مطلب عجیب سا ٹائٹل ہے، بلیک اینڈ وائٹ۔ چلو کوئی بات نہیں، خیر ہے، ایکٹریس کی تو سمجھ آ رہی ہے۔ آپ میں سے اگر کسی کو ان کا نام آتا ہے، آئی تھنک ان کا ایک ڈرامہ آیا تھا اعتبار، تو اور بھی بہت سے ڈرامے آئے تھے، لیکن اگر آپ کو ان کا نام آتا ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں۔ اور آج ہم جو ناول پڑھیں گے وہ جناب ولیج بیسڈ ہے۔ پراپرٹی جو ہے، پراپرٹی کے اوپر مطلب وہ ہوتے ہیں، پراپرٹی کے اوپر سارا جھگڑا ہوتا ہے۔ جو ہیروئن ہوتی ہے وہ اپنی جان بچا کر تو بھاگتی ہے حویلی سے۔ اس کے جو تایا اور اس کے تایا کے جو بیٹے ہیں وہ اس کی مدر کو مار دیتے ہیں، اور اسی طرح اس کو بھی مطلب زبردستی اس کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن نہ، ان کی جو ملازمہ ہے وہ اس کو بھگا دیتی ہے۔ یہ چلتے چلتے اس کو مطلب وہ ہوتا ہے، چوٹ لگتی ہے، تو ایک جو ہے لیڈی وہ اس کی مدد کرتی ہے، وہ اس کو اپنے ساتھ گھر لے جاتی ہے، اور جہاں خود کام کرتی ہے جس بنگلے میں، اس بنگلے میں اس کو جاب دلوا دیتی ہے۔ اسی پہ یہ بیس بہت پیاری سٹوری ہے۔ جو گھر بنگلے کے لوگ ہیں ان کو شک ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وہ لگتی نہیں ہے نا، ظاہر ہے وہ پڑھی لکھی ہے، اور اس حساب سے تو ہیرو جو ہے وہ اسی بنگلے میں ہوتا ہے، ایڈوکیٹ ہوتا ہے۔ یہ اس کو اپنا سارا معاملہ بتاتی ہے اور اس سے مدد کی درخواست کرتی ہے۔ اسی پہ بیسڈ یہ بہت ہی خوبصورت سٹوری ہے، کڈنیپنگ بیسڈ، اور یہ سارا اس میں مطلب سب کچھ اسی میں آتا ہے۔ آپ کو یہ بہت پیاری لگے گی سٹوری، جس طرح باقی آپ کو لگے ناول اچھے، تو میری کوشش ہوگی یہ بھی آپ کو بہت پسند آئے۔ تو یہ میں نے چوز کیا ہے جی کرن ڈائجسٹ سے۔ رائٹر کا نام ہے جی فاخرہ جبین، اور ناول کا نام ہے زندگی دھوپ تم گھنا سایہ۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ نہ جانے کہاں اور کس طرح پاؤں پھسلا تھا کہ وہ منہ کے بل کیچڑ میں جا گری تھی۔ اس سے بمشکل خود کو چیخنے سے باز رکھا تھا۔ ہاتھوں پر زور دے کر اٹھتے ہوئے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہا۔ دھواں دھار بارش کا پانی لمحوں میں اس کی آنکھوں میں بھر گیا تھا۔ ہر چیز جیسے پانی اور تاریکی کی اوٹ میں گم ہو گئی تھی۔ مٹی سے لتھڑے ہاتھوں اس نے دوپٹہ سنبھالا اور خود کو سمیٹتے ہوئے پھر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چپل ٹوٹ کر نہ جانے کہاں گر گئی تھی، اسے ڈھونڈنے کی زحمت بھی نہ کی۔ دوسری چپل سے بھی پاؤں آزاد کر کے اس نے بازو سے تر چہرہ صاف کیا۔ نہ جانے بارش کا پانی تھا یا خود اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو۔ یا اللہ، کیا کروں، کہاں جاؤں؟ روتے روتے اس کی ہچکی بن گئی تھی۔ مکئی کی یہ فصل وقتی سہارا ثابت ہوئی تھی۔ پاس ہی کہیں ہلکا سا کھٹکا ہوا تھا، وہ سر تاپا لرز گئی۔ بے انتہا برستی بارش، انتہائی سرد اور تاریک رات، اس پر ان درندوں کا خوف، اور جو کچھ ابھی ابھی ہوا تھا، یہ سب اس کے ہوش چھین لینے کے لیے کافی تھا۔ مگر پھر بھی نہ جانے کون سی قوت اسے بھگائے جا رہی تھی۔ شاید ماں جی کے لبوں سے نکلنے والی وہ درد بھری آخری آواز جو اسے ابھی بھی ہوا کے دوش پہ لہراتی اس کی سماعتوں سے ٹکرا رہی تھی۔ زوہا بھاگ جاؤ، چندا بھاگ جاؤ، اور وہ گرتی پڑتی ایک مرتبہ پھر بھاگ نکلی تھی۔ دل جیسے سینہ توڑ کر باہر نکلنے کو بےتاب تھا۔ سانسیں ایک دوسرے سے الجھ رہی تھیں۔ ایک بڑے درخت کا سہارا لے کر اس نے خود کو گرنے سے بچایا۔ بند ہوتی آنکھوں کو کھول کر اس نے پلٹ کر دیکھا، کتنے ہی سائے ابھی بھی اس کے تعاقب میں تھے۔ یک بستہ ہوا کا جھونکا اسے واپس حواسوں میں لے آیا۔ نزدیکی کہیں ریل کی سیٹی کی آواز ابھری تھی۔ وہ بغیر سوچے سمجھے اس کی طرف بھاگی تھی۔ ٹرین کے ڈبوں میں جلتی زرد روشنیوں کو جیسے اسی کا انتظار تھا، وہ پوری قوت سے آہستہ آہستہ رواں ہوتی ٹرین پر سوار ہوئی تھی۔ تڑ تڑ عقب میں گولیوں کی آواز نے پورے پلیٹ فارم کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ ادھر ادھر سہارا ڈھونڈنے کی ناکام کوشش کی، اور اگلے ہی پل وہ بے دم ہو کر سیٹ پر بیٹھے کسی وجود کے قدموں میں ڈھیر ہو چکی تھی، جبکہ ریل کی چھک چھک میں لمحہ بلمحہ تیزی آتی جا رہی تھی۔ میں کہاں ہوں؟ چھت سے لٹکے میلے سے پنکھے اور پلستر اکھڑی دیواروں کو دیکھ کر اس کے ذہن میں پہلا سوال
یہی ابھرا تھا۔ اٹھنے کی بے اختیار کوشش میں وہ کراہ کر رہ گئی تھی۔ جسم کا ایک ایک جوڑ پھوڑے کی مانند دکھ رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے قدرے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا۔ ایک بزرگ خاتون اندر داخل ہو رہی تھی۔ اسے ہوش میں دیکھ کر وہ فوراً اس کی طرف بڑھی۔ خدا کا شکر ہے تمہیں ہوش تو آیا، میں تو سچ مچ پریشان ہو گئی تھی۔ وہ گلاس میں پانی انڈیلتے ہوئے بولی۔ اچھا یہ لو، ذرا سا پانی پیو، پھر تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ انہوں نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور پھر پانی کا گلاس لبوں سے لگا دیا۔ چند گھونٹ پی کر اس نے گلاس ہٹا دیا۔ میرا خیال ہے میں تمہارے لیے دودھ کا گلاس لاتی ہوں۔ انہوں نے پھر باہر جانا چاہا تو وہ فوراً بول اٹھی، نہیں پلیز، ابھی کچھ نہیں چاہیے۔ وہ خاتون جاتے جاتے رک گئی۔ پہلے مجھے یہ تو بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ میں یہاں کیسے؟ یہ تو میں بعد میں بتاؤں گی بیٹی، پہلے تم اپنے بارے میں کہو۔ سچی بات ہے میں تو سخت پریشان ہوں۔ تمہیں یہاں لے تو آئی ہوں پر ذاتی طور پر کسی مصیبت میں نہ پھنس جاؤں۔ وہ خاتون اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولی۔ میری تو سمجھ میں نہیں آیا، آخر اتنے اجاڑ ویران پلیٹ فارم پر تم کر کیا رہی تھی؟ ارے وہاں سے تو نہ کوئی مسافر اترا نہ چڑھا۔ ادھر ٹرین روانہ ہونے لگی، ادھر گولیوں کی تڑتڑاہٹ گونجی اور تم سیدھی مجھ پر آ گرے۔ لوگوں نے تو بہترا کہا گولیاں چل رہی ہیں، اس لڑکی کے پیچھے نہ جانے کیا چکر ہے۔ اماں تم مصیبت میں پڑ جاؤ گی، پر میرا دل نہیں مانا۔ جوان جہاں لڑکی کو ٹرین میں چھوڑنے کے لیے اس لیے تجھے یہاں لے آئی۔ وہ خاتون خاصی رحم دل لگ رہی تھی۔ ویسے بھی ابھی میں نے بیگم صاحبہ سے کچھ نہیں کہا، اگر انہیں خبر ہو گئی تو پل بھر میں مجھے باہر نکلوا دیں گی۔ اب تم اپنی کہو، کہاں کی رہنے والی ہو، کیا نام ہے اور ان حالوں تک کیسے پہنچی؟ وہ خاتون جلد از جلد اس کے بارے میں جان لینا چاہتی تھی، جبکہ وہ بت بنی انہیں دیکھی جا رہی تھی۔ گولیاں، پلیٹ فارم، شعور پہ جمی برف یکلخت ہی چٹک گئی۔ ہاں وہ دھواں دار بارش میں کھیتوں اور پگ ڈنڈیوں پر اندھا دھند بھاگ رہی تھی، مگر کیوں؟ اس کا ذہن ایک سیکنڈ میں سارا ماضی اس کی آنکھوں کے سامنے لے آیا۔ وہ حویلی سے بھاگی تھی اور حویلی میں ماں جی، بابا جان، وہ سرتا پا لرز گئی۔ ارے کاش یہ کوئی خواب ہو، کوئی بھیانک سپنا۔ میری آنکھ کھلے اور اس نے زور سے آنکھیں مچ کر دوبارہ کھولی، مگر نہیں، کوئی منظر نہیں بدلا۔ وہ بزرگ خاتون ابھی بھی اس پر نظریں جمائے اس کی کہانی سننے کی منتظر تھی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، کوئی بین، کوئی آہو پکار، مگر اس کا دل اندر ہی اندر ڈوبتا چلا گیا اور اس کا پورا وجود کسی گلیشیئر تلے دبتا چلا گیا۔ بیگم صاحبہ، یہ ہے میری بھتیجی زوہا۔ اماں زینب کی آواز پر مسز ہاشمی نے ریسیور اٹھاتے ہوئے پلٹ کر سرسری سی نگاہ اس پر ڈالی، مگر پھر جیسے آنکھ جھپکنا بھول گئیں۔ ملکوتی حسن کسے کہتے ہیں یہ انہیں ابھی معلوم ہوا تھا۔ وہ لڑکی سارا ہاشمی کے سوٹ میں ملبوس تھی، جو کچھ دن پہلے اماں زینب سارا سے لے کر گئی تھی کہ ان کی بھتیجی کے پاس ڈھنگ کا جوڑا نہیں ہے۔ سیاہ اور سرخ پرنٹڈ سوٹ میں اس لڑکی کی سنہری رنگت دمک رہی تھی۔ ستوہ ناک میں لونگ جگمگا رہی تھی، سنہری بالوں کی لٹیں اس کے سبھی چہرے کو چھو رہی تھیں۔ نازک ہاتھ صوفے کی پشت پر جمے ہوئے تھے۔ بیگم ہاشمی ریسیور کرڈل پر رکھ کر پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوگی۔ کیا نام بتایا تم نے؟ زوہا۔ اماں زینب جھٹ بول اٹھی۔ زوہا، پڑھی لکھی ہو تم؟ بیگم ہاشمی کے پوچھنے پر زوہا گھبرا کر اماں زینب کو دیکھنے لگی۔ ہاں بیگم صاحبہ، 10ویں پاس ہے۔ اماں زینب کے کہنے پر بیگم صاحبہ نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ میں زوہا سے پوچھ رہی ہوں۔ زوہا نے ذرا کی ذرا نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ان کی سنہری آنکھوں میں حزن و ملال کا رنگ نمایاں تھا۔ جی میں نے میٹرک کیا ہے، وہ بہت سلجھے ہوئے انداز میں بولی۔ ٹھیک ہے، آج کل ویسے بھی کام بہت بڑھ گیا ہے۔ سارا کی شادی کی ڈیٹ فکس ہونے والی ہے نا، اس لیے تم اماں کے ساتھ کوارٹر میں ہی چارپائی ڈلوا لو، باقی سارا نے جو کام تم سے لینا ہوگا وہ بتا دے گی۔ شکریہ بیگم صاحبہ۔ اماں زینب نے اسے چلنے کا اشارہ کیا تو وہ واپس پلٹ گئی۔ اس کے لب و لہجے اور چال ڈھال میں ایک رعب اور تمکنت نمایاں تھی۔ اماں زینب، وہ بے اختیار پکار اٹھی۔ جی بیگم صاحبہ۔ اماں رک گئی تھیں، جبکہ زوہا اپنے ہی خیال میں گم دروازے سے باہر جا چکی تھی۔ کیا واقعی یہ تمہاری بھتیجی ہے؟ جی بیگم صاحبہ۔ اماں نے قدرے حیرت سے انہیں دیکھا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ بیگم ہاشمی دوبارہ فان کی طرف متوجہ ہو گئیں تو اماں زینب واپس ہو گئی۔ خدا نے حسن تو دل کھول کر دیا ہے، مگر مقام اور حیثیت؟ بیگم ہاشمی تعصب سے سر جھٹکتی نمبر ڈائل کرنے لگی۔ نہ جانے کتنے دن ہو گئے تھے اسے حویلی سے نکلے ہوئے، چند دن یا شاید اس سے زیادہ، پر اسے تو لگتا تھا وہ صدیوں پہلے اپنے گھونسلے سے نکلی تھی اور تب سے اب تک تیز دھوپ کی زد میں تھی۔ کیا یہ دھوپ سے بے سائبانی ہمیشہ کے لیے میرا مقدر بن گئی ہے؟ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ نہیں، مجھے کچھ کرنا چاہیے، لیکن کیا؟ اس نے الجھ کر کمبل اتار کر ایک طرف پھینک دیا۔ کیا کر سکتی ہوں میں؟ کس سے کہوں، کس سے مدد مانگوں؟ بے بسی کا شدید احساس کوڑے کی طرح اس کے دل پر برسنے لگا۔ آئیے اماں زینب،
اس نے ساتھ والی چارپائی پہ سوئی ہوئی اماں کو دیکھا، جو ابھی ابھی ساری حقیقت اس کے سامنے بیان کر کے اسے مزید بے چین کر گئی تھیں۔ ارے بیٹی، میں تو کہتی ہوں چپ چاپ اسی در پہ پڑی رہو، پولیس کی مدد لے بھی لی تو کیا ہوگا، وہ صاحب حیثیت لوگ ہیں، پر اوپر پانی نہیں پڑنے دیں گے، الٹا پولیس تجھے دارالامان بھجوا دے گی، اور یہ بڑی بڑی تصویریں آئیں گی اخباروں میں، اور سارے زمانے میں رسوا ہو کر رہ جائے گی تو کیا زحا یہاں رہے گی؟ اس نے ارد گرد گھوم کر اس چھوٹے سے کمرے کو دیکھا جہاں 2 چارپائیوں کے بعد ایک میز رکھنے کی گنجائش بھی نہ رہی تھی، اور اس کوٹھی کی ملازمہ بن کر اس کی آنکھوں میں سمندر جاگنے لگا۔ مالکوں کی طرح پہن کر سارا کا لباس جسم پر چبھنے لگا تھا۔ ہائے رے وقت، یہ کیا کھیل کھیلا ہے تو نے؟ اس نے آنسوؤں کو کھل کر برسنے دیا۔ کمرے میں دم گھٹنے لگا تو وہ دھیرے سے دروازہ کھول کر باہر صحن میں آ گئی۔ چھوٹا سا صحن چاندنی میں ڈوبا ہوا تھا، سرد ہوا کا جھونکا ایک دم بدن سے ٹکرایا تو وہ کپ کپا سی گئی۔ چندا سویٹر نہیں پہننا تو شال ہی اوڑھ لو، ماں جی کی آواز نزدیک ہی کہیں ابھری تھی۔ وہ چونک کر آس پاس دیکھنے لگی، مگر کچھ بھی تو نہیں تھا وہاں، اور ہو بھی کیسے سکتا تھا؟ سب کچھ تو وہ یہاں سے دور، بہت دور، حویلی کی بلند دیواروں کے پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ وہ صحن کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا، اور 14ویں کا چاند بڑی شان سے رات کے سیاہ سینے پر چمک رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر حویلی کی چھت پر جا پہنچی۔ بابا، چاند کتنا خوبصورت ہے! وہ بابا کا ہاتھ پکڑ کر انہیں چاند کی طرف متوجہ کرتی۔ ہاں، پر ہمارا چاند اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، بابا اسے سینے سے لگا کر کہتے۔ وہ بیٹھے بیٹھے چونک گئی۔ چاند تو اپنے مقام پر موجود ہے، مگر میں… بابا کا وہ شفقت بھرا لمس، وہ ٹھنڈے فرش پہ بیٹھی گھٹنوں میں منہ دے کر سسکنے لگی، نہ جانے کتنی دیر تک۔ پھر دھیرے دھیرے شبنم اسے دلاسا دینے صحن میں اترنے لگی۔ صبح وہ اماں زینب کے ساتھ ہی کوٹھی جانے کے لیے اٹھ گئی تھی۔ زحا بیٹی، کچھ دیر اور آرام کر لو، کوئی کام ہوا تو میں خود تمہیں بلا لوں گی۔ اماں اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر اپنائی سے بولی، نہیں اماں، اکیلی بیٹھی رہی تو شاید سوچ سوچ کر دماغ پھٹ جائے، میں آپ کے ساتھ ہی چلتی ہوں۔ ستے ہوئے چہرے کے ساتھ وہ اماں کے ساتھ جانے کو تیار کھڑی تھی۔ بالوں کی لٹوں کو یوں ہی کھینچ کھینچ کر کانوں کے پیچھے اڑس لیا۔ اماں کو اس پر ترس آ گیا۔ اچھا چل، وہ پھر ان کے ساتھ کوٹھی میں آ گئی۔ ابھی تک تو یہاں کے مکین اپنے بیڈ روم سے نہیں نکلے تھے۔ اماں کچن میں آ کر اپنے روزمرہ کے کام نپٹانے لگے۔ وہ یوں ہی ایک طرف بیٹھی ان کے چلتے ہاتھوں کو دیکھتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد اماں نے 2 ٹوسٹ پلیٹ میں رکھ کر جیب کے ساتھ اس کی طرف بڑھا دیے۔ یہ لو، تم کھاؤ، اتنی دیر میں چائے بناتی ہوں۔ اس نے پلیٹ اپنی طرف کھسکائی۔ یہ صرف تم نے نہار منہ کھانا ہے، اور اس کے بعد دودھ کا گلاس پینا ہے۔ خبردار اگر صبح صبح چائے کی طرف دیکھا تو… ماں جی کی پیار بھری ڈانٹ ذہن میں ابھری تو نوالا حلق میں پھنسنے لگا۔ اماں چائے مت بنائیے گا، میں نہیں پیتی۔ اس نے پلیٹ واپس اماں کی طرف بڑھائی۔ میں جانتی ہوں بیٹی، تیری بھوک پیاس سب ختم ہو گئی ہے، پر زندہ رہنے کے لیے اس پیٹ میں ایندھن بھرنا پڑتا ہے۔ اماں آملیٹ تیار کرتے کرتے اس کی دلجوئی کرنے لگی۔ اماں آ گئیں آپ؟ زحا نے سر اٹھا کر دیکھا، یہ غالباً سارا تھی۔ شولڈر کٹ بالوں کو بینڈ میں جکڑتی وہ کچن میں آئی تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی وہ ٹھٹک گئی۔ اچھا تو تم ہو زحا؟ اس نے سر تاپا اسے دیکھا۔ ماما نے ذکر کیا تھا تمہارا۔ زحا جواب میں صرف ہلکا سا مسکرائی تھی۔ یہ سارا بی بی ہیں، اماں نے تعارف کروایا۔ ویسے اماں اچھا کیا آپ اسے یہاں لے آئے، آپ کی مدد کروا دیا کرے گی، ویسے بھی اب آپ میں وہ دم خم نہیں رہا۔ سارا شرارتی لہجے میں اماں سے کہہ رہی تھی۔ ارے بی بی، تیسری جماعت میں پڑھتی تھی تم جب سے میں یہاں آئی تھی، اور اب ماشاء اللہ تم اپنے گھر کی ہونے والی ہو۔ عمر کے ساتھ دم خم بھی جاتا رہتا ہے۔ اماں نے بڑی مہارت سے آملیٹ پلٹتے ہوئے جواب دیا تو سارا بھی مسکرا دی۔ ارے ہاں، میں تو آپ سے یہ کہنے آئی تھی کہ عائشہ آ رہی ہے، ناشتہ یہیں کرے گی، کچھ اہتمام کر لیجیے گا۔ سارا اپنے اصل موضوع کی طرف آئی۔ ٹھیک ہے بی بی، ہو جائے گا۔ زحا ذرا فریج سے آلو تو نکال دو، اماں نے مصروف انداز میں کہا۔ زحا فریج سے آلو نکالنے لگی تھی، جبکہ واپس جاتی سارا کی نظریں بلا ارادہ ہی اس کے گھٹنوں کو چھوتی چٹیا پر ٹک گئی۔ واؤ امیزنگ! سارا کے منہ سے بے اختیار نکلا تو زحا چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ جواباً سارا مسکراتی ہوئی کچن سے باہر نکل گئی۔ اماں میں کچھ مدد کرواؤں؟ اماں زینب نے ایک نظر اس کے ملائم ہاتھوں پر ڈالی، پہلے اسے منع کرنا چاہا، پھر نہ جانے کیا سوچ کر چھری اس کی طرف بڑھا دی۔ ہاں، یہ آلو کاٹ دو۔ زحا نے گہری سانس لیتے ہوئے چھری اماں سے لے لی۔ خیالات کے آکٹوپس سے خود کو چھڑاتے ہوئے وہ جیسے حقیقت کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار کرنے لگی تھی۔ ہاشمی صاحب، ان کی بیگم اور سارا تینوں لاؤنج میں تھے۔ ٹی وی چل رہا تھا، ساتھ ساتھ وہ آپس میں ادھر ادھر کی خبروں پر تبصرہ بھی کر رہے تھے۔ اماں زینب ڈنر تیار کرنے کے بعد سلاد بنا رہی تھی۔ زحا کی نظریں بار بار پھسل کر
کریڈور میں رکھے فون پر جا اٹکتی تھی۔ ہو سکتا ہے فون کی دوسری طرف ابا ہوں، کیا معلوم ماں جی فون سن لیں۔ ہر لمحہ ایک نئی امید اس کے دل میں جاگتی اور اس کی بے قراری میں اضافہ کر جاتی۔ کوشش کر لو زحا، کوئی معجزہ بھی ہو سکتا ہے۔ دل سے اٹھتی آواز نے اس کے ارادے کو مزید تقویت دی۔ اماں، اس کے اچانک بول اٹھنے پر اماں نے چونک کر اسے دیکھا۔ اماں، میں ایک فون کر لوں؟ مسز ہاشمی ناراض تو نہیں ہوں گی؟ اس کی آواز میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی اور چہرہ سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ ہو سکتا ہے بلا اجازت فون کرنے پر ناراض ہو جائے، مگر بیٹی تم… اماں نے الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ اماں، کچھ نہیں ہوگا، اگر کسی نے ڈانٹا تو میں خاموشی سے سن لوں گی، بس ایک بار دیکھوں تو صحیح، ہو سکتا ہے کہ… اماں زینب اس کی آنکھوں میں امید کے دیپ روشن ہوتے دیکھ رہی تھی، سو اسے منع نہ کر سکی۔ احتیاط سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے نمبر ڈائل کیا تھا۔ دوسری طرف ہوتی گھنٹی کی آواز کے ساتھ اس کی سانسوں کی رفتار تیز ہوتی چلی جا رہی تھی۔ ڈرائنگ روم کے دائیں کونے میں پڑا فون مسلسل بج رہا تھا۔ اب کوئی کمرے سے صوفے کے پیچھے ہو کر آ رہا ہوگا اور کوئی فون اٹھائے گا۔ حویلی کے ڈرائنگ روم کا وہ کونا اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ ہیلو، کوئی مردانہ آواز ایئر پیس پر ابھری تھی۔ ہیلو ہیلو۔ چند لمحوں میں ہی زحا اس آواز کو پہچان گئی تھی۔ یہ اس حویلی کا ملازم تھا، اکرم۔ آغا رحمان حسن سے بات کرواؤ۔ اسے دھوپ نگلتے ہوئے بمشکل آواز نکالی۔ دوسری طرف ایک دم سے خاموشی چھا گئی تھی۔ ان کی بیگم صاحبہ زحا بےتاب ہو کر فوراً بول اٹھی تھی۔ جی وہ دونوں تو… پھر خاموشی۔ کیا وہ دونوں؟ زحا غصے سے چلائی۔ جی ان دونوں کا انتقال ہو گیا ہے، مگر آپ کون؟ ٹھک کی آواز کے ساتھ وہ ریسیور رکھ چکی تھی۔ الفاظ اس کی سماعتوں سے نہیں ٹکرائے تھے۔ یہ تو کوئی سنسناتے ہوئے تیر تھے جو سیدھے اس کے دل پر لگے تھے۔ اماں نے کچن کی کھڑکی سے جھانکا۔ اس کا چہرہ خطرناک حد تک زرد ہو رہا تھا۔ نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبائے وہ خود پر ضبط کرتی زمین پر جھکی جا رہی تھی۔ اماں تیز رفتاری سے اس کی طرف لپکی تھیں۔ زحا بیٹی اٹھو۔ زحا نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا، خشک بنجر آنکھوں میں جیسے وحشت کا صحرا اگایا تھا۔ اماں گھبرا گئی۔ اٹھو یہاں سے، چلو بیٹی۔ اماں کبھی لاؤنج کی طرف دیکھتی اور کبھی اسے پھر سہارا دے کر کھینچتی ہوئی کوارٹر تک لے گئی۔ زحا کیا ہوا ہے؟ اماں کو معلوم تھا، پھر بھی اسے اس کیفیت سے نکالنے کو پوچھنے لگی۔ وہ ساکت و صامت ان کی طرف دیکھتی رہی۔ بے یقینی سے یقین کی دہلیز پہ قدم رکھنے میں کچھ وقت تو لگنا ہی تھا۔ بتاتی کیوں نہیں زحا؟ اماں نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ سب امیدیں دم توڑ گئی۔ اماں سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے زمین پر اس طرح بیٹھتی چلی گئی جیسے کوئی بوسیدہ درخت آندھی کے تھپیڑے نہ سہ پائے اور اس کی طاقت کے سامنے ہار جائے۔ اماں زینب کا دل کٹ کر رہ گیا۔ ارے یہ ننھی سی جان اتنے دکھ کیسے سہ پائے گی؟ انہوں نے زحا کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور پھر اماں کی اوڑھنی اس کے دکھ سے بھیگتی چلی گئی۔ وہ سارے آنسو بہا دینا چاہتی تھی۔ خزاں درختوں سے سبزہ چھین کر لے جائے تو وہ دھوپ کی سختیاں سہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ پرندہ اپنے گھونسلے سے گر جائے تو زمانے کے سرد و گرم سے اسے کون بچا سکتا ہے؟ پھول ٹہنی سے ٹوٹ جائے تو قدموں تلے روندے جانا اس کی تقدیر بن جاتی ہے۔ زحا کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ تقدیر نے سارے مہرے اپنے ہاتھ میں لے کر وقت کی بساط ہی الٹ دی تھی۔ کتنے روز ہو گئے تھے وہ کوارٹر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ رو رو کر آنکھیں سوج گئی تھیں، بال ایک دوسرے میں الجھ گئے تھے۔ اماں زینب کو جب وقت ملتا اسے تسلی دلاسا دیتی رہتی۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کے صبر سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، تو بھی اپنے آپ کو سنبھال۔ اماں زینب دھیرے دھیرے اسے کہہ رہی تھی۔ مگر یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں؟ اس نے آنسوؤں میں گھلی آواز سے کہا۔ ایسا نہیں کہتے بیٹی، ارے ہم بے عقل ناسمجھ کیا جانیں اس اوپر والے کے کاموں کو، وہ جو سب کی ڈوریں اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھا ہے، تو جو اس کے من میں آئے گا وہ کرے گا۔ ہم لاچار پتلیاں اس کی رضا میں راضی نہ ہو تو کیا کرے؟ اماں زینب حد درجہ مطمئن تھی۔ اور ذرا غور کر زحا، تیرے اوپر تو بڑا کرم کیا ہے اوپر والے نے۔ اماں اپنی چارپائی چھوڑ کر اس کے پاس آ چلی گئیں۔ ارے یہاں تو جوان لڑکی گھر سے قدم باہر نکالے تو 100 بھیڑیوں کے نرغے میں ہوتی ہے۔ تجھ سے ایک چھت چھین کر تجھے دوسری چھت دے دی، عزت و آبرو پہ حرف نہ آنے دیا۔ اور رہی بات ماں باپ کی، تو جانے والے اپنا وقت پورا کر کے چلے جاتے ہیں، پیچھے رہ جانے والوں کی پرواہ نہیں کرتے، اور جو پیچھے رہ جاتے ہیں انہیں کون سا یہیں بیٹھے رہنا ہے؟ آگے پیچھے سب کی باری آنی ہے بیٹی، وہ زحا کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے دھیرے دھیرے کہہ رہی تھیں۔ ہاں ایک وعدہ ہے میرا تجھ سے، جب تک میں زندہ ہوں تو کبھی ماں کے لیے نہیں ترسے گی۔ اماں زینب کے کہنے پر زحا نے چونک کر ان کا جھریاں زدہ چہرہ دیکھا۔
اماں اس لمحے ماں جی سے بہت مشابہ لگی تھی۔ اس نے بے اختیار ان کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگا لیا تو اماں زینب کی آنکھیں بھر آئی، جسے چھپانے کے لیے وہ فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اچھا چل اب سو جا، صبح تمہیں میرے ساتھ کوٹھی میں جانا ہے۔ بیگم صاحبہ سے تمہاری بیماری کا بہانہ کر کر کے تنگ آ گئی ہوں میں، وہ چارپائی پر لیٹتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ جو تم کہہ رہی ہو اماں وہ بھی ٹھیک ہے، مگر وہ چھت پر نظریں جمائے سوچ رہی تھی، لیکن ایک بار پھر اس کا دل سسکنے لگا تھا۔ وہ جھوٹے برتن جمع کر کے سنک میں رکھ رہی تھی جب اماں آئیں۔ کیا کرنے لگی ہو؟ برتن دھو رہی ہوں، اماں نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ اچھا چھوڑو اسے، میں خود دھو لوں گی، انہوں نے آگے بڑھ کر اسے ہٹانا چاہا۔ تم نے تو کبھی چھوا بھی نہیں ہوگا جھوٹے برتنوں کو۔ ہاں لیکن اب تو شاید اس نے بات ادھوری چھوڑ دی، لہجہ سارے جہاں کی ناراضگی لیے ہوئے تھا۔ ارے ادھر آؤ تم، اماں نے اسے بازو پکڑ کر پیچھے ہٹایا۔ تم وہ کام کرو جو تمہیں میں کہنے آئی ہوں۔ نذیرہ نے اوپر سیڑھیوں کے ساتھ والے 2 کمرے صاف کر دیے ہوں گے، تم اچھی طرح جا کر انہیں دیکھ لو، کہیں ذرا سی بھی گرد نظر آ گئی تو دونوں شور مچانے لگیں گے۔ اماں خود برتن دھونے لگی۔ کون اماں؟ زہیب اور منیب آ رہے ہیں نا واپس، اماں نے مصروف انداز میں بتایا۔ زہیب اور منیب، اس نے استفسارانہ انداز میں اماں کو دیکھا۔ ارے یہ اپنی سارا بی بی کے بھائی ہیں، دونوں اپنے بچے ہیں، دوست کی شادی پر اسلام آباد گئے تھے، کہہ گئے تھے ایک ہفتے کا لگا دیا پورا 1 مہینہ، آج رات شاید واپس آ جائیں۔ لیکن تمہیں زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، اماں اس کا متفکرانہ چہرہ دیکھ کر بولی۔ بہت اچھے سلجھے ہوئے ہیں دونوں ہاتھ، چھوٹا زہیب ذرا شرارتی ہے، نچلا بیٹھنا تو اس کی فطرت میں ہی نہیں، دونوں آئیں گے تو دیکھنا ساری کوٹھی میں رونق ہو جائے گی۔ اماں کے چہرے پہ خوشی کا تاثر نمایاں تھا۔ اچھا پھر میں دیکھتی ہوں کمرے، وہ گہری سانس لے کر اوپر چلی آئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلی نظر سامنے دیوار پر آویزاں تصویر پر پڑی تھی۔ خاصی جاندار مسکراہٹ تھی اس شخص کے چہرے پر۔ نذیرہ کمرے میں ڈسٹنگ کر رہی تھی، وہ یوں ہی چلتی بک ریک کے پاس آ گئی۔ انگریزی اور اردو زبان کا بہترین ادب یہاں موجود تھا۔ اس نے کتابیں اندر سے نکالی، سیاہ جلد پر گرد کافی نمایاں تھی۔ نذیرہ یہاں سے کتابیں نکال کر اچھی طرح جھاڑ دو، نذیرہ کو ہدایت دے کر اس نے کھڑے کھڑے کتاب کھولی۔ ارے زحا، سارا کی آواز پر اس سے گھبرا کر کتاب رکھ دی۔ اچھا ہوا تم یہاں موجود ہو، نذیرہ کے ساتھ مل کر اچھی طرح دونوں کمرے صاف کروا لو، پھر ذرا میرے کمرے میں آنا، کچھ کپڑے پریس کرنے ہیں، سارا نے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دوسرے کمرے میں بھی فریم شدہ تصویر دیوار پر آویزاں تھی۔ یہ یقیناً زہیب ہوگا، اس نے تصویر دیکھ کر سوچا، چہرے پر قدرے معصومیت، گٹار پکڑے وہ خاصے اسٹائل سے کھڑا تھا۔ اس کمرے میں اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں موجود تھیں کہ وہ جھنجھلا کر رہ گئی۔ یہ زہیب کون سی کلاس میں پڑھتا ہے؟ اس نے نذیرہ سے پوچھا۔ 12ویں جماعت میں ہیں جی، نذیرہ مختصر جواب دے کر اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ لگتا تو ایسے ہے جیسے نرسری پریپ میں ہو۔ اس نے دیواروں پر لٹکتے چھوٹے چھوٹے بھالو سائڈ ٹیبل پر ڈگڈگی بجاتے بندر کو دیکھ کر سوچا تھا۔ کام ختم کر کے دونوں کمرے بند کروا کر وہ سارا کے کمرے میں چلی آئی، جہاں وہ ڈھیروں کپڑے پھیلائے اس کی منتظر بیٹھی تھی۔ سارا کچن میں ہے؟ زہیب نے سارا کا دوپٹہ کچن کے دروازے پر لہراتے دیکھا تھا۔ یہ پکڑیں ذرا، اس نے ہاتھ میں پکڑا سامان منیب کے ہاتھ میں تھپایا اور خود دبے پاؤں کچن میں داخل ہو گیا۔ منیب نے مسکراتے ہوئے سارا سامان ڈرائنگ روم کے صوفے پر رکھ دیا۔ ہاؤ! کچن سے زہیب کی زوردار آواز سنائی دی تھی اور اس کے ساتھ ہی ایک زوردار نسوانی چیخ گونجی اور چھناکے کی آواز کے ساتھ کوئی چیز فرش پر گری تھی۔ منیب جانتا تھا اب سارا اور زہیب کے درمیان عظیم الشان جنگ و جدل کا آغاز ہو جائے گا، اس لیے وہ فوراً ہی بیچ بچاؤ کرنے کچن کی طرف بڑھا، مگر یہاں کا منظر خاصا حیران کن تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھی دیوار کے ساتھ لگی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ فرش پر یہاں سے وہاں تک کانچ کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے اور زہیب قدرے فاصلے پر کھڑا شرمندگی سے وضاحت کر رہا تھا۔ آئی ایم ایکسٹریملی سوری، ان فیکٹ ایسا ہی ڈریس سارا بھی پہنتی ہے تو میں سمجھا یہاں سارا ہوگی، مگر یہاں تو آپ۔ وہ خود بھی خاصا پزل ہو رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، لڑکی تیزی سے بیٹھ کر کانچ کے ٹکڑے اٹھانے لگی۔ اسی گھبراہٹ کے مارے شاید کوئی شیشہ اس کی انگلی میں چبھ گیا۔ ارے خون! مارے ہمدردی کے زہیب نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر معائنہ کرنا چاہا، مگر وہ جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا چکی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، اس نے اپنا ہاتھ پشت پہ کر لیا، آنسو پلکوں سے ٹوٹ کر گالوں پر پھسل آئے تھے۔ زہیب نے حیرت سے پہلے لڑکی کو اور پھر منیب کو دیکھا۔ صورتحال خاصی سنگین تھی۔ اس سے پہلے کہ منیب کچھ کہتے، وہ لڑکی تیزی سے چلتی ہوئی دروازے تک آئی۔ وہ جو دروازے کے عین درمیان میں جمے کھڑے تھے اسے اپنے سامنے پا کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھے گئے۔ راستہ دے دیں پلیز، اس نے بھرائی آواز میں کہا تو منیب کو اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ فوراً سائڈ پر ہو کر اسے راستہ دیا اور وہ تیزی سے ان کے قریب سے بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ بھائی یہ کون تھی؟ زہیب کے پوچھنے پر منیب نے کندھے اچکا کر لا علمی کا اظہار کیا۔
مجھے تو لگ رہا ہے پرستان سے آئی ہے، پریوں جیسی تھی نا۔ منیب نے گھوم کر زہیب کو دیکھا، وہ ابھی بھی ڈرائنگ روم کے دروازے پر نظریں جمائے کھڑا تھا جہاں سے وہ لڑکی گئی تھی۔ ہاں، اور اس پری کو کوکاف کے جن نے ڈرا دیا ہے نا؟ ہاں، زہیب بے خیالی میں کہہ گیا۔ دوسرے ہی لمحے منیب کی مسکراہٹ پر جی بھر کے شرمندہ ہو رہا تھا۔ ارے وہ تو ہے ہی بہت مخولیا، تم خواہ اتنی ڈر گئی، اماں اس کے زخم پر پٹی باندھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ بس اماں، میرے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا، اچانک اتنی زور سے ڈرا دیا اس نے، میری تو جان ہی نکل گئی۔ وہ شرمندہ سی لگ رہی تھی۔ چلو آؤ، اب وہ سب لوگ تو کھانا کھا کر اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے ہیں، میں نے تیرے انتظار میں کھایا ہی نہیں، اب جلدی سے آ جا، بھوک بھی کافی لگی ہے، اماں نے کہا تو وہ چپل پیروں میں ڈال کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کھانا کھا کر اماں جھوٹے برتن دھونے لگی اور اسے کافی بنانے کو کہہ دیا۔ اماں کافی تیار ہے، اچھا تم یہ برتن خشک کر کے رکھو، میں منیب کو کافی دے کر آتی ہوں۔ اماں کب اٹھا کر چلی گئیں۔ وہ برتن رکھنے کے بعد اماں کا انتظار کرنے لگیں کہ اب شام تک یہاں کوئی کام نہیں تھا۔ وہ یوں ہی ماچس کی تیلی جلا کر اس پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ اماں شاید منیب سے باتوں میں لگ گئی تھی۔ کچن کے دروازے پہ کوئی ہولے سے کھنکھارا تھا۔ اس نے ذرا پلکیں اٹھائیں۔ زہیب بڑا معصوم سا چہرہ بنائے دروازے میں کھڑا تھا۔ اب تو تم نہیں ڈری نا؟ وہ فریج کا دروازہ کھولتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ حیثیت کی خبر ہوتے ہی وہ آپ سے تم پر آ گیا تھا۔ زحا نے ایک نظر اس کے چہرے پہ ڈالی اور بغیر کوئی جواب دیے تیلی بجھا کر ڈسٹ بن میں پھینک دی۔ ایک ملازمہ اور یہ شان بے نیازی! زہیب دل ہی دل میں جل کر رہ گیا۔ اب فارغ بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ برتن ہی دھو لو، تحکمانہ لہجے میں زہیب نے اسے اپنے مالک ہونے کا احساس دلایا۔ زحا نے حیرت سے پہلے زہیب کو اور پھر ریک میں ترتیب سے رکھے دھلے دھلائے برتنوں کو دیکھا تھا۔ زہیب اپنا نشانہ خطا ہونے پر جز بز ہو گیا تھا اور کچھ نہیں سوچا تو پانی کی بوتل میز پر زور سے پٹک کر باہر نکل گیا، اور اس تمام عرصے میں پہلی بار زحا کے ہونٹوں کو مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ بیگم ہاشمی اور سارا چند ہی دنوں میں اس کی گرویدہ ہو گئی تھی۔ وہ ہر کام اتنی نفاست و صفائی سے کرواتی تھی کہ اب بیگم ہاشمی ملازموں کی نگرانی کے جھنجھٹ سے بھی آزاد ہو گئی تھی، حتیٰ کہ کبھی کبھار تو زحا اماں زینب کو بھی ٹوک دیتی۔ اس روز اس نے کچن کے تمام کیبنٹ کھول کر ماسی نذیرہ کو صفائی کرنے کا کہا تو اس کا منہ بن گیا۔ پھر کسی روز کر دوں گی، آج ذرا جلدی جانا ہے میں نے۔ کیا مطلب؟ اتنے دنوں سے تو کہہ رہی ہوں تمہیں۔ وہ خود آگے بڑھ کر ڈبے نکالنے لگی۔ دیکھو ذرا جالے بھی بن گئے ہیں، یہاں سارا سامان نکال کر اچھی طرح صاف کرو۔ بی بی، جب مالکوں کو پرواہ نہیں تو تم کاہے کو پریشان ہوتی ہو؟ نذیرہ جھنجھلا گئی۔ ہر روز اس نے 6-7 گھروں میں جانا ہوتا تھا، اگر اتنی چیزوں کی صفائی کرنے بیٹھتی تو مشکل 2-3 گھر ہی نپٹا پاتی۔ مالک اگر اپنی نرم دلی کے باعث ڈھیل دے دیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب لوگ مفت میں پیسے توڑنے لگے۔ وہ سالن کی طرف متوجہ ہوگی۔ ارے تو تم خود کر لیا کرو، سارا دن تم اور اماں ہی گھسی رہتی ہو یہاں۔ کیوں ہم کیوں کر لیا کریں؟ تمہیں کس خوشی میں اتنے پیسے دیے جاتے ہیں؟ اس نے ٹھک سے دیگچی پہ ڈھکن رکھ دیا۔ ابھی پچھلے دنوں تم نے تنخواہ میں 200 روپے کا اضافہ کروایا ہے۔ پیسے اگر تم اپنی مرضی سے لوگی تو کام ہماری مرضی سے کرنا ہوگا۔ فریج سے ٹماٹر نکالتے ہوئے وہ عادتاً کہہ گئی تھی، مگر نذیرہ کے تو پتنگے لگے۔ لڑکی، تمہارے ہوش تو ٹھکانے میں ہے؟ ارے میں کیوں کرنے لگی تمہاری مرضی سے کام؟ تمہاری اوقات ہی کیا ہے؟ آخر جمعہ 8 دن ہوئے نہیں کوٹھی میں آئے اور نوکروں پر حکم چلانے کے خواب دیکھنے لگی تم۔ بکواس بند کرو تم۔ زحا کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ میری اوقات کیا ہے؟ میں تم سے بہتر جانتی ہوں۔ تم جیسی 20 ملازمائیں میرے کچن کے دروازے پہ کھڑے حیران پریشان منیب پر اس کی نظر نہ پڑتی تو نہ جانے غصے میں وہ کیا کچھ کہہ جاتی۔ اپنی حماقت کا احساس ہوتے وہ فوراً پلٹ کر خامخواہ سالن میں چمچہ ہلانے لگی تھی۔ گھبراہٹ کے مارے ماتھے پہ پسینہ چمکنے لگا۔ یہ کیا کہنے جا رہی تھی میں؟ اس نے خود کو ڈانٹا۔ چند لمحے وہ یوں ہی کھڑی رہی، پھر ڈرتے ڈرتے پلٹ کر دیکھا۔ منیب کے ساتھ ساتھ ماسی نذیرہ بھی کچن سے جا چکی تھی۔ وہ گہری سانس لے کر ماتھے سے پسینہ صاف کرنے لگی تھی۔ تمہاری اوقات ہی کیا ہے؟ آخر ماسی نذیرہ کا جملہ ابھی تک اس کے دل میں چبھ رہا تھا۔ اس کی جرأت کیسے ہوئی یہ کہنے کی؟ وہ مٹھیاں بھینچ کر اٹھ بیٹھی۔ میں نے اس کا منہ کیوں نہ توڑ دیا اس لمحے؟ وہ چھوٹے سے کمرے میں چکرانے لگی۔ ارے زحا بیبی، کس بل بوتے پر تم اس کا منہ توڑ دیتی؟ کیا رہا ہے تمہارے پاس؟ تمہارا رعب و دبدبا تمہاری شان اس حویلی کی دیواروں کے پیچھے ہی رہ گئی۔ تم تو اس دن بے وقت ہو گئی تھی جس روز ننگے پیر کھیتوں میں اپنی جان بچانے کو بھاگ رہی تھی۔ ذہن کے کسی گوشے سے آواز آئی تو وہ سر تھام کر رہ گئی۔ مگر نہیں، ساری زندگی ایسے کیسے گزرے گی؟ وہ بری طرح اپسیٹ ہو گئی تھی۔ میں بھی تو اماں زینب کے کہنے پر صبر کر کے بیٹھ گئی ہوں۔ اس نے ایک نظر اماں پر ڈالی جو گہری نیند کے مزے لوٹ رہی تھی۔ مجھے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، مگر کیا؟ وہ خود سے الجھتی باہر صحن میں آ کر ٹہلنے لگی۔ کوئی تو ایسا ہو جو میری مدد کر سکے۔ اس نے اپنا ذہن کھنگال ڈالا۔ اچانک ہی ایک نام اس کے ذہن میں آیا اور وہ اچھل پڑی۔
ہاں یقیناً مجھے ان سے ہی رابطہ کرنا چاہیے، اس نے مصمم ارادہ کر لیا تھا۔ سارا اور بیگم ہاشمی بازار گئی تھی، زہیب کالج اور منیب آفس کے لیے صبح ہی روانہ ہو گئے تھے۔ اماں زینب سارا کے کمرے میں کچھ کام کر رہی تھی، وہ سب کی طرف سے مطمئن ہو کر فون تک آئی اور نمبر ملانے لگی۔ دوسری بیل پر ہی کسی نے فون اٹھا لیا۔ وہ بڑے دھیان سے آواز پہچاننے کی کوشش کرنے لگی۔ ہیلو کریم بابا، یہ تم ہو؟ ان کی بوڑھی آواز پہچان گئی تھی۔ ہاں مگر آپ؟ میں بول رہی ہوں بابا، زوہا، اس نے فوراً اپنا تعارف کروایا۔ زوہا بیٹی، تم کہاں ہو؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ کریم بابا کی بےتاب آواز آنسوں میں بھیگنے لگی۔ ہاں بابا میں ٹھیک ہوں، اس کا گلا رن گیا۔ زوہا بیٹی کس کا فون ہے؟ کریم بابا اسے نہ جانے کیا کہنا چاہ رہے تھے کہ ان کے پیچھے ہی کوئی کروخت سی آواز ابھری، ساتھ ہی غالباً کسی نے ریسیور ان سے چھین لیا۔ زوہا نے گھبرا کر فوراً پیڈل دبا دیا۔ یہ یقیناً ان میں سے ہی کوئی تھا۔ پریشانی کے عالم میں اس نے ریسیور رکھ دیا۔ جس کام کے لیے اس نے فون کیا تھا وہ تو کریم بابا کو بتا ہی نہ سکی، الٹا مزید الجھن میں ہی اضافہ ہوا تھا۔ مجھے کسی اور وقت فون کرنا چاہیے تھا، صبح سویرے یا شام کو، اس وقت وہاں صرف ملازم ہی ہونے چاہئیں۔ وہ دل ہی دل میں پلان بنانے لگی۔ یار صرف 5 منٹ اور لوں گا، میں نے بوریت کی انتہا پر پہنچ کر تمہیں فون کیا تھا، اب ذرا نیچے تو آنے دو نا۔ زہیب فون پر کسی دوست کی جان کھا رہا تھا۔ ارے نہیں یار، وہ ہمارے والد محترم اپنے ہونہار برخوردار کو صبح سویرے ہی آفس دے گئے تھے کہ ان کے بغیر ہمارا بزنس ایک دن بھی نہیں چل سکتا۔ میں نے تو پوچھا بھی تھا کہ ڈیڈی پورا 1 ماہ آپ کا بزنس کیا ویل چیئر پر بیٹھا رہا تھا؟ وہ خود ہی زوردار لگا کر ہنس دیا۔ اچھا چل رکھ دے پھر تو واقعی بور کر رہا ہے، جا اپنے مہمانوں کو اٹینڈ کر، میں اپنی آنکھوں کو تراوٹ بخشتا ہوں۔ اس نے زوہا کو ڈرائنگ روم میں آتے دیکھ کر کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اے لڑکی ذرا ادھر آؤ۔ زوہا غالباً کسی کام سے جا رہی تھی، اس کی آواز پر پلٹی اور صوفے پر نیم دراز تھا، دونوں ٹانگیں سامنے میز پر رکھی، وہ بڑی نخوت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں اس لڑکی کو روب جمانے کا اتنا شوق کیوں ہے، اس نے جلتے ہوئے سوچا۔ جی وہ عین اس کے سامنے جا کھڑی۔ دیکھو لڑکی، تم میرے سامنے مت آیا کرو۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھنے لگا۔ کیوں؟ زوہا کافی حیران ہوئی تھی اس کی بات سن کے۔ میرے دل کو کچھ ہونے لگتا ہے۔ وہ دوبارہ صوفے پر لڑک گیا۔ تو ٹھیک ہے، جب میں سامنے آؤں آپ اپنی آنکھیں بند کر لیا کریں۔ وہ بڑی سنجیدگی سے جواب دے کر پلٹی تھی۔ اچھا رکو تو صحیح۔ وہ رک گئی تھی۔ یہ بال تمہارے اصلی ہیں؟ وہ بڑی مشکوک نظروں سے اس کی چٹیا کو گھور رہا تھا۔ جی ہاں، آپ نے لینے ہیں؟ اس نے بڑی سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ زہیب بس پہلو بدل کر رہ گیا۔ ایک ملازمہ اور یہ جرأت! چائے بنا کر لاؤ میرے لیے۔ وہ اس کے پیچھے دھڑا تھا۔ اماں زینب بنا رہی ہیں، وہ اطمینان سے کہہ کر سیڑھیاں چڑھتی گئی، جبکہ زہیب غصے سے اس کے نازک سراپے کو گھورتا رہ گیا۔ رات اپنا سیاہ آنچل سمیٹے کسی اور دیس میں جا چھپی تھی، اور سورج ایک بار پھر نئی مسافتوں کے فہرست لیے افق پر نمودار ہو رہا تھا۔ اماں نماز پڑھ کر دوبارہ لیٹ گئی تھی، جبکہ وہ یوں ہی ٹہلتی ہوئی لان میں چلی آئی تھی۔ نرم سبز گھاس پر شبنم موتیوں کی صورت چمک رہی تھی۔ وہ چپل اتار کر ننگے پاؤں ٹھنڈی گھاس میں چلتی رہی۔ جب ہر طرف ملک جیسا اجالا پھیل گیا تب وہ کوٹھی کے اندرونی حصے میں داخل ہوگی۔ اس وقت تمام لوگ اپنے اپنے کمروں میں دبکے ہوئے تھے، لہٰذا وہ قدرے اطمینان سے فون تک آئی تھی۔ اس وقت صرف کریم بابا ہی حویلی میں موجود ہو سکتے ہیں، باقی سب لوگ تو کھیتوں فارم ہاؤس کی طرف نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ نمبر ملاتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ ہیلو، دوسری طرف سے نسوانی آواز سنائی دی۔ یقیناً کوئی ملازمہ تھی۔ کریم بابا سے بات کرواؤ، اس نے قدرے دھیمی آواز میں کہا۔ اچھا جی، ہولڈ کریں۔ وہ بے چینی سے ناخن چبانے لگی۔ ہیلو، کریم بابا کی آواز پر جھٹ وہ سیدھی ہو گئی۔ ہاں کریم بابا، میں بات کر رہی ہوں۔ زوہا بیٹی تم نے کیوں فون کیا؟ وہ ایک دم سرگوشی میں بات کرنے لگی۔ کیا مطلب؟ زوہا نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ اس کا تو خیال تھا کہ کریم بابا بڑی شدت سے اس کے فون کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ بیٹی اس دن ان لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ فون تمہارا ہے، وہ کتے کی طرح تمہاری بو سونگھتے پھر رہے ہیں۔ وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ بابا کی آواز بھرا گئی۔ میں تو یہ کہتا ہوں بیٹی کہ اگر سر چھپانے کا کوئی آسرا مل گیا ہے تو بھولے سے بھی کبھی واپسی کے راستے پر قدم نہ رکھنا، وہ لوگ تمہارا نام و نشان تک مٹا دیں گے، بابا خوفزدہ لہجے میں کہہ رہے تھے، جبکہ زوہا پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ بابا ایسے مت کہو، آخر میں کب تک؟ اچانک ہی اسے احساس ہوا کہ خواہ وقت ضائع کری ہے۔ بابا چھوڑو تم ان سب باتوں کو۔ وہ فوراً ہی اپنے اصل مقصد کی طرف آئی۔ میں نے جو کام آپ سے کہنا تھا وہ غور سے سن لے۔ بابا کے وکیل سید وزیر علی کا فون نمبر بابا کی ڈائری میں لکھا ہوگا، مجھے وہ چاہیے۔ سیاہ رنگ کی ڈائری ہے، بابا کے بیڈ روم میں کسی جگہ ہوگی۔ آپ کسی نہ کسی طرح وہاں سے مجھے ان کا ایڈریس اور فون نمبر معلوم کر کے بتا دیں۔ وہ جلدی جلدی ان سے کہہ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا زوہا بیبی، کچھ نہیں ہوگا، بابا بڑی بے بسی سے بولے۔ ان کا داخلہ اس حویلی میں بند ہو چکا ہے۔ وہ خود آپ کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے تھے، مگر ان لوگوں نے نہ جانے کیسی کیسی دھمکیاں دی کہ انہوں نے پلٹ کر خبر نہ لی۔ میں آپ کی منت کرتا ہوں ان لوگوں کو خود سے بے خبر ہی رہنے دے۔ بابا کی ہچکیوں کی آواز اسے بخوبی
سنائی دے رہی تھی۔ میں رب سے آپ کے لیے دعا گو رہتا ہوں بیوی، خدا آپ کو ہمت دے، صبر دے اور مجھے معاف کر دینا بیٹی، میں آپ کے کسی کام نہ آ سکا۔ بابا پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ وہ چپ چاپ ریسیور کانوں سے لگائے کھڑی تھی۔ مجھے اپنا پتہ بتاؤ بیٹی، میں تم سے ملنے آؤں گا۔ چند لمحوں بعد کریم بابا کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ کون سا پتہ بابا، میں تو عرصہ ہوا لاپتہ ہو گئی ہوں، بے نشان ہو گئی ہوں، کہاں ملنے آؤ گے مجھے؟ ہیلو ہیلو۔ کریم بابا اسے پکارتے رہے مگر اس کے سارے لفظ خاموشی کے جنگل میں گم ہو گئے تھے۔ کلک کی آواز کے ساتھ ریسیور رکھ دیا گیا تھا اور ٹوں ٹوں کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اسے لگا وہ ایک تاریک غار میں کھڑی ہے جس میں جلتا آخری دیا ابھی کچھ دیر پہلے بجھ گیا تھا۔ کس کا فون ہے؟ نزدیک ہی کہیں آواز ابھری تھی۔ زحا نے بہت آہستگی سے ریسیور رکھ دیا۔ سیاہ ٹریک سوٹ میں منیب عین اس کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ غائب دماغی سے انہیں دیکھے گئی۔ بھئی کس کا فون تھا؟ روشن آنکھیں اس کے چہرے پر جمائے وہ حیرت سے بولے تھے۔ وہ باوجود کوشش کے خود کو بولنے پر آمادہ نہ کر پائی تو صرف نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ کیا مطلب؟ انہوں نے قدرے ناگواری سے اسے دیکھا۔ رانگ نمبر تھا، اس نے مری مری آواز میں جواب دیا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتے رہے اور پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ وہ خاموشی سے کچن میں آ گئی اور چولہے پر چائے کا پانی رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد اماں زینب اٹھ کر آ گئیں تو وہ ان سے کہہ کر باہر آ گئی۔ عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی اس وقت۔ آنکھیں خشک تھیں جبکہ اندر ایک طوفان موجزن تھا۔ وہ پلر سے ٹیک لگائے کتنی ہی دیر خود کو باور کراتی رہی کہ وہ پوری طرح ہار چکی ہے۔ زندگی تو اب اسی طور گزارنی ہے زحا بی بی، تو پھر اماں زینب کی طرح خدا کی رضا پر شاکر ہو جاؤ اور چپ چاپ دیکھتی رہو کہ کاتب تقدیر نے کتاب حیات پر آئندہ تمہارے لیے کیا لکھ رکھا ہے۔ وہ آسماں پر ڈولتے پرندوں پر نظریں جمائے کھڑی خود کو سمجھاتی رہی۔ نہ جانے اس لڑکی کو کیا پرابلم ہے۔ منیب نے گیٹ سے اندر آتے ہوئے ایک نظر اس کو دیکھ کر سوچا تھا، اس گھر کا باوا آدم ہی نرالا ہے۔ والد محترم اور بڑے بھیا کا آفس سے پیام آیا ہے کہ وہ لنچ پر نہیں آ سکتے۔ حالانکہ یہ تاریخی واقعہ پہلے بھی کبھی کبھار واقعہ ہوتا ہے۔ سارا محترمہ لگتا ہے سسرال جانے سے پہلے پورا بازار خالی کر کے جائیں گی۔ والدہ محترمہ اماں زینب کو ساتھ ساتھ گھسیٹ رہی ہوں گی اور سال بھر کا راشن ایک دفعہ اکٹھا کر لائیں گی اور ان سے بار بار بازاروں کے چکر نہیں لگتے۔ اب رہ گیا بیچارہ میں، مسکین اور معصوم، اکیلا اتنی بڑی ٹیبل پر بیٹھ کر کیا خاک کھاؤں گا؟ زہیب نے غصے سے کچن میں داخل ہوتے ہوئے کہا اور وہیں چھوٹی میز کے ساتھ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ خاک کیوں کھائیں گے؟ میں کباب تل رہی ہوں۔ زحا نے کباب پلٹتے ہوئے اس کا موڈ بحال کرنے کی کوشش کی۔ اور ایک تم ہو سارے گھر کے سامنے منہ پر ٹیپ چپکائے رکھتی ہو جبکہ میرے سامنے کینچی کی طرح چلنے لگتی ہے تمہاری زبان، اس نے جل کر کہا۔ زحا ہنس دی۔ وہ اس کی کیفیت سمجھتی تھی۔ گھر میں سب سے چھوٹا تھا اور قدرے تنہائی کا شکار بھی۔ باقی سب گھر والے موجود ہوتے تو چہکتا رہتا، وگرنہ یوں ہی اکتایا سا رہتا۔ زحا نے جلدی سے کھانا نکال کر اس کے سامنے ٹیبل پر لگا دیا۔ وہ بڑی فرصت سے اس کے تراشیدہ ناخن، گلابی پوروں والی سفید نرم ہاتھوں کو دیکھتا رہا اور بے اختیار پوچھ بیٹھا، تم ایسی لگتی تو نہیں ہو؟ کیسی؟ اس نے فریج سے پانی کی بوتل نکالتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ جیسی عام دیہاتی لڑکیاں ہوتی ہیں، زہیب نے چاول پلیٹ میں نکالتے ہوئے کہا تو اس نے بس ایک لمحے کے لیے سوچا تھا۔ ہاں، میں زیادہ تر اپنی خالہ کے ہاں رہی ہوں، وہ شہر میں رہتی تھیں اور کافی اچھا ماحول تھا ان کے گھر کا۔ میں تو سوچتا ہوں کیا ہوتا کہ اگر تم اماں زینب کی بھتیجی نہ ہوتی۔ زہیب اپنے موڈ میں واپس آ رہا تھا۔ اچھا کیا ہوتا؟ وہ اس کے سامنے کھڑی ہو کر دلچسپی سے پوچھنے لگی۔ کچھ بھی ہو سکتا تھا، محبت، عشق وغیرہ وغیرہ، مگر یہ جذبے تو امارت، حیثیت، مرتبے سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ زحا نے بڑے غور سے اس کے معصوم چہرے کو دیکھا۔ بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، سیاہ آنکھوں میں شوخی کا رنگ نمایاں تھا۔ وہ اسے محوے سے اپنی طرف دیکھتا پا کر کھنکارا، کہیں تم میرے بارے میں سنجیدہ تو نہیں ہو رہی؟ اس نے بڑے سٹائل سے بالوں کو سنوارا تھا۔ سنجیدہ تو میں شروع سے ہی ہوں، زحا اطمینان سے کہہ کر مڑی تو زہیب کے ہاتھوں سے چمچہ پھسل کر پلیٹ میں جا گرا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف گھما ڈالا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، کسی خوش فہمی میں مت رہنا، میں تم سے صرف اور صرف مذاق کرتا ہوں، سمجھی تم؟ زحا نے حیرت سے اس کے سرخ ہوتے ہوئے چہرے کو دیکھا اور ایک دم ہی پریشان اور ناراض ہو گیا۔ سمجھ گئی، اس نے اطمینان سے کہا اور جا کر سنک میں ہاتھ دھونے لگی۔ کیا سمجھ گئی؟ زہیب اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہی کہ میرے سامنے کھڑا ہے یہ پیارا سا شخص جو میرے بھائی کی طرح ہے، بہت معصوم ہی نہیں بلکہ قدرے بیوقوف بھی ہے۔ اس کے اس طرح اچانک پینترا بدلنے پر زہیب چند لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر گہری سانس لے کر دوبارہ کرسی پر جا بیٹھا۔ لڑکی، تم نے مجھے واقعی ڈرا دیا تھا، اس نے کہہ کر چاولوں کی پلیٹ اپنی طرف کھسکا دی اور پوری طرح مصروف ہو گیا۔ موسم قدرے خوشگوار تھا۔ زحا کچن میں اماں
اماں کے ساتھ شام کی چائے کے ساتھ لوازمات تیار کروا رہی تھی جب لان میں ایک ہنگامہ سا جاگ اٹھا۔ اس نے چائے کو دم دے کر لان کی طرف کھلنے والی کھڑکی کھولی۔ منیب بیٹ پکڑے کھڑا تھا جبکہ زہیب چیخ چیخ کر آؤٹ ہونے کی اپیل کر رہا تھا۔ فیلڈنگ کے لیے ایک طرف مالی اور دوسری طرف چوکیدار کھڑا تھا۔ زہا دلچسپی سے ان کا میچ دیکھنے لگی۔ زہیب اگلی گیند کروانے کے لیے تیار کھڑا تھا جب سارا وہاں جا دھمکی، میں بھی کھیلوں گی۔ کوئی ضرورت نہیں، ابھی گھنٹہ بھر آپ کی منتیں کرتا رہا تھا، اس وقت تو بڑی نیند آ رہی تھی، اب ہم نے نہیں کھلانا۔ زہیب نے بالکل بچوں کی طرح اس سے کہا۔ ہاں پہلے نیند آ رہی تھی، اب تو نہیں آ رہی نا؟ سارا نے آگے بڑھ کر منیب کے ہاتھ سے بیٹ لینا چاہا۔ خبردار بیٹ کو ہاتھ نہیں لگانا۔ زہیب نے پہلے ہی بیٹ پر قبضہ جما لیا۔ ویسے بھی اب سمجھو تمہارے کھیلنے کے دن ختم، تم اپنا بوریا بستر سمیٹنے کی فکر کرو۔ زہیب نے بیٹ سے خیالی سٹروک کھیلا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ سارا نے تنک کر پوچھا۔ منیب بھی حیرت سے زہیب کو دیکھنے لگا۔ جی ہاں، آپ کی ساس محترمہ کل شادی کی ڈیٹ فکس کرنے آ رہی ہیں، زہیب نے مزے سے کہا۔ تم سے کس نے کہا ہے؟ سارا نے مشکوک نظروں سے اسے کہا۔ کہنا کس نے تھا، میں نے خود فون اٹینڈ کیا تھا ان کا اور پھر کہہ دیا آپ بے شک کل کی بجائے آج ہی آ جائیں، ہم سے آپ کی ہونے والی بہو مزید برداشت نہیں ہوتی۔ ہائے کتنا خوبصورت دن ہوگا وہ جب سارا بیوی اس گھر سے رخصت ہوں گی، خوشی کے شادیانے بجاؤں گا میں تو۔ زہیب حسب عادت اسے چھیڑنے لگا۔ سارا چند لمحے اسے گھورتی رہی اور پھر ایک دم ہی رخ موڑ گئی۔ منیب نے اس کی آنکھوں میں چمکتے آنسو دیکھے تو فوراً ہی زہیب کو خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا۔ ارے تم تو سیریس ہوگی، وہ تو صرف مذاق کر رہا تھا، منیب نے فوراً اس سے کہا۔ کوئی مذاق نہیں کر رہا، میں جانتی ہوں۔ آنسو بے اختیار گالوں پر پھسل آئے۔ ابھی سے یہ حال ہے، شادی ہو گئی تو شاید گھر میں گھسنے بھی نہیں دے گا۔ وہ بے اختیار ہی رو دی۔ زہیب شرمندگی سے سر کھجانے لگا جبکہ منیب سارا کی طرف متوجہ ہو گئی۔ بیوقوف لڑکی، ایسا کچھ نہیں تم جو سمجھ رہی ہو۔ تمہیں معلوم تو ہے زہیب کی عادت کا، وہ جان بوجھ کر تمہیں تنگ کرتا رہتا ہے، ورنہ ہم دونوں کی آدھی جان تو تم میں ہے۔ وہ دھیرے دھیرے اسے سمجھانے لگے اور نہ جانے اس منظر میں کیا تھا کہ کچن کی کھڑکی میں کھڑی زحا اپنی نظریں نہ ہٹا سکی۔ بلیک جینز اور بلیک شرٹ کی فولڈ کی ہوئی آستینوں میں ان کا دراز قد اور مضبوط جسم نمایاں تھا۔ دایاں بازو سارا کے کندھے پر پھیلائے، وہ نہ جانے اسے کیا کہہ رہے تھے کہ زحا بس سانس روکے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ اچانک ہی ان کی کسی بات پر سارا روتے ہوئے ہنس دی تھی۔ منیب نے بھی مطمئن ہو کر مسکراتے ہوئے پلٹ کر زہیب کو آواز دی اور پھر وہ تینوں ہی باتیں کرتے کوٹھی کے اندر آنے لگے تو زحا نے دھیرے سے کھڑکی بند کر دی۔ سارا کی شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی تھی۔ دن کم تھے اور کام زیادہ، سو سارے گھر میں کھلچل سی مچ گئی تھی۔ ہاشمی صاحب نے آفس کی تمام تر ذمہ داری منیب کے سر ڈال دی تھی اور خود اپنے حصے کا کام نپٹانے لگے۔ زہیب سارا دن اپنی اسٹڈی میں مصروف رہتا یا سارا کا ناک میں دم کیے رکھتا۔ اماں زینب کے ساتھ ساتھ زحا نہ چاہتے ہوئے بھی گھن چکر بن گئی تھی۔ اس روز بھی سارا کی نگرانی میں وہ اس کے کپڑے پیک کر رہی تھی جب مسز ہاشمی چلی آئیں۔ سارا، جو ڈریسز رہ گئے ہیں چندہ وہ بھی ایک دو روز میں لے آؤ، میں چاہتی ہوں مائیوں سے پہلے جہیز کا تمام سامان بالکل پیک کر دیا جائے۔ انہوں نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ مما آپ بھی چلیے نا میرے ساتھ، سارا نے ان کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے لاڈ سے کہا۔ ارے میرے تو ڈھیروں ڈھیر کام پڑے ہیں کرنے والے، ابھی سارے بند کمرے کھلوا کر انہیں مہمانوں کے لیے بھی سیٹ کرنا ہے۔ ایک وہ ماسی نذیرہ ہیں، جب تک اس کے سر پر کھڑے نہ رہو ڈھنگ کی صفائی نہیں کرتی۔ مجھے تو تمہاری بھی بے حد فکر ہے۔ انہوں نے غور سے بیٹی کا چہرہ دیکھا۔ ان دنوں تمہیں صرف اور صرف اپنی کیئر کرنی چاہیے جبکہ تم آئے روز بازاروں کے چکر لگا رہی ہو۔ اچھا چلو خیر، اب تم صرف اور صرف اپنی چیز خرید لو، باقی تمام چیزیں میں اور فرح جا کر لے آئیں گے۔ انہوں نے اپنی بہن کا نام لیا۔ فرحت آنٹی آ رہی ہیں؟ سارا نے خوشی سے پوچھا۔ ہاں میں نے فون کیا ہے، میرا تو بی پی فوراً گڑبڑ ہونے لگتا ہے، وہ ایسی ذمہ داریاں خوب نبھاتی ہے، سو اسے ہی بلوا لیا ہے میں نے۔ اچھا چلیں، کیا کرن آ جائے؟ اچھا کیا، کرن آ جائے گی تو مجھے بھی سہولت ہو جائے گی، سارا نے کہا تو مسز ہاشمی اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ارے زحا تم کن کاموں میں لگی ہوئی ہو؟ اچانک انہیں اس کا خیال آیا تھا۔ جی وہ اپنے خیالوں سے چونکی تھی۔ بھئی یہ بہت محنتی بچی ہے، اس کو کوئی کام کہہ دوں تو پھر مجھے کوئی فکر نہیں رہتی، انہوں نے دروازے سے نکلتے ہوئے کہا تو وہ بس ہلکا سا مسکرا کر رہ گئی۔ سنو زحا، تمہارے پاس یہی دو جوڑے ہیں؟ سارا نے اس سے پوچھا تو سوٹ کیس بند کرتے ہوئے لمحہ بھر کو اس کے ہاتھ رک گئے تھے۔ جی، اس نے مختصراً جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے شادی پر پہننے کے لیے تمہارے پاس کوئی ڈریس نہیں؟ سارا نے چند لمحے کے لیے اسے سوچا، پھر اٹھ کر اپنی وارڈروب کھول کر اس کا جائزہ لینے لگی۔ ویسے تو شاید مما تمہیں نیا سوٹ لے ہی دیں، مگر یہ دیکھو ذرا، اس نے دو تین جوڑے نکال کر بیڈ پر پھیلا دیے۔ کزن کی شادی پہ بنوائے تھے میں نے، اور تمہیں تو پتہ ہے شادی پہ سارا خاندان جمع ہوتا ہے، دوبارہ تو کوئی سوٹ پہنا ہی نہیں جاتا۔ میں نے بھی بس ایک بار پہنے یہ سوٹ، اب میری شادی پہ تم پہن لینا۔ سارا ذرا سا مسکرائی تھی۔ زحا سختی سے ہونٹ پیچھے بیٹھی رہی۔ یہ دیکھو، یہ بے شک مہندی والے دن پہن لینا۔ اس نے دبکے کے کام والا سوٹ اس کے سامنے کیا۔
میں نے کبھی کام والے سوٹ نہیں پہنے۔ زحا نے اسے ٹالنا چاہا۔ وہ کیا بتاتی کہ اسے تمہارے ہمدردی میں دیے گئے یہ کپڑے میرے جسم سے لگتے ہیں تو ساری روح میں کانٹے چبھنے لگتے ہیں۔ اچھا چلو یہ پہن لینا، یہ تو بالکل سمپل ہے۔ سارا نے سیاہ آرگنزا کا سوٹ اس کے سامنے رکھ دیا جس کے گلے اور بازوں پر سفید نگینوں کی بس ایک ایک لائن تھی۔ سارا جی پلیز مجھ سے اتنی ہمدردی مت کیجیے، میرا درد اور بڑھ جائے گا۔ اس کے حلق میں آنسوؤں کا گولا سا پھنس گیا تھا۔ اسے خاموش دیکھ کر سارا نے وہی سوٹ طے کر کے اس کے سامنے رکھ دیا۔ اچھا چلو اب یہ سوٹ کیس اٹھا کر وارڈروب کے اوپر رکھ دو اور ایک کپ اچھی سی چائے لے آؤ، سارا نے بیڈ پر دراز ہوتے ہوئے کہا۔ یہ وزنیہ مجھ سے نہیں اٹھایا جائے گا، زحا نے ایک نظر سوٹ کیس کو دیکھ کر کہا۔ چائے تو بنا سکتی ہو نا، سارا نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی پھیکی سی ہنسی کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ فرحت آنٹی اپنی بیٹی کرن کے ساتھ تشریف لا چکی تھی اور جس طرح انہوں نے آتے ہی سر تا پا زحا کا جائزہ لیا تھا اور پہلی فرصت میں کرید کر جو سوالات کیے تھے، زحا کو بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کی موجودگی اس کے لیے الجھن کا باعث بنی رہے گی۔ مسز ہاشمی نے بالکل ٹھیک کہا تھا، وہ واقعی تمام معاملات نپٹانے میں اچھی خاصی ماہر لگتی تھی۔ محض 2 دن کے وقفے کے بعد انہوں نے ماسی نذیرہ کو ساتھ لگا کر تمام کمرے کھلوائے اور مہمانوں کی تعداد کے مطابق کمرے سیٹ کروا دیے۔ جہاں کہیں ماسی نذیرہ نے ڈھیل دکھانی چاہیے وہاں انہوں نے بلا تکان سختی کر کے کام مکمل کروایا تھا۔ اس روز بھی سارا اور کرن مارکیٹ جانے کے لیے تیار گئی تھی جب فرحت آنٹی ایک دم بول اٹھی۔ ارے کہاں تم لوگ سامان اٹھا کر ہلکان ہوتی رہو گی، یہ لڑکی جو یہاں کام کرتی پھرتی ہے اسے ساتھ لے کر جاؤ۔ زحا اس وقت کچن میں تھی۔ زحا ہم لوگ بازار جا رہے ہیں، تم بھی آ جاؤ، سارا نے کچن میں جھانک کر کہا۔ جلدی آ جانا، زہیب انتظار کر رہا ہوگا۔ زحا نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ کرن فوراً اپنی بات کہہ کر سارا کا ہاتھ پکڑے آگے بڑھ گئی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ سنک میں پٹک دی۔ اماں زینب نے اس کے چہرے پر پھیلی واضح بیزاری کو دیکھا مگر دانستہ خاموش رہیں۔ اللہ میاں، ایسا کون سا گناہ سرزد ہوا تھا مجھ سے کہ جس کی پاداش میں تو نے آسمان سے ایک دم زمین پر پٹک دیا۔ اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بڑی بے چارگی سے خدا سے شکوہ کیا تھا۔ بھاگتی دوڑتی سڑکوں پہ نظریں جمائے وہ سارے آنسو ایک ایک کر کے اپنے دل میں اتارتی رہی۔ تم لوگوں کو کتنی دیر لگ جائے گی؟ زہیب نے گاڑی پارک کی تو وہ چپ چاپ نیچے اتر آئی۔ کافی سامان لینا ہے، کچھ وقت تو لگے گا، کرن نے کہا۔ اوکے، پھر مجھے ایک دوست سے نوٹس لینے ہیں، واپسی پر میں مسٹر باگرر میں تم سے ملوں گا، زہیب نے گلاسز لگاتے ہوئے ان سے کہا۔ سارا اور کرن آگے آگے چلتی تو وہ بھی مرے مرے قدم اٹھاتی ان کے پیچھے چل پڑی۔ ہر جگہ بھانت بھانت کے لوگ دیکھ کر اس کو وحشت سی ہونے لگی۔ شمع ایمپوریم سے نکل کر وہ تنزیب میں داخل ہو گئی تھی۔ ماربل، کرش سلک، را سلک سیلز مین نے ہر قسم کے عمدہ کپڑے نکال کر اس کے سامنے ڈھیر کر دیے تھے۔ رنگ ہی رنگ ہر طرف بکھر گئے تھے۔ زحا کے جہیز میں 60 سے کم جوڑے نہیں رکھوں گی، ماں جی کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ اس نے شاپرز دوسرے ہاتھ میں منتقل کر کے اپنے سرخ ہوتے ہاتھ پر نظریں گاڑ دیں، پھر یوں ہی پلٹ کر شو کیس میں سجے ملبوسات دیکھنے لگی۔ سرخ لہنگے پر نقشی اور دبکے کے ڈیزائن کو دیکھتے دیکھتے ایک بار پھر الجھنے لگی۔ زحا کے لہنگے پر سونے کی تار کشی کرواؤں گی۔ شیشے کی چکنی سطح پر ماں جی کا چہرہ ابھر آیا تھا۔ اس نے تیزی سے شیشے کی سطح پر ہاتھ پھیر کر ماں جی کا لمس محسوس کرنا چاہا مگر وہاں کیا تھا؟ اپنی بے تابی پر اس کی آنکھیں خود بخود بھر آئیں، جنہیں سختی سے رگڑتے ہوئے وہ سارا اور کرن کی طرف پلٹی تھی مگر اگلے ہی لمحے خالی کرسیاں دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گئی۔ اس نے تیزی سے دکان کے آخری سرے تک نظر دوڑائی، ان دونوں کو وہاں موجود نہ پا کر وہ مزید بوکھلا گئی۔ ایکسکیوز می، اس نے فوراً سیلز مین کو متوجہ کیا۔ میرے ساتھ 2 خواتین آئی تھیں۔ سیلز مین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ظاہر ہے وہاں تو ایک وقت میں کئی خواتین آتی تھیں، وہی جو یہ کپڑے دیکھ رہی تھیں۔ اس نے کاؤنٹر پہ بکھرے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ جی وہ تو چلی گئی ہیں، وہ ہم انکوں کی طرح سیلز مین کا منہ تکنے لگی۔ جی ہاں، ابھی کچھ دیر پہلے۔ اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے وہ تیزی سے مڑی۔ او خدایا، کہاں چلی گئیں؟ اتنا بڑا شہر، اگر کہیں کھو گئیں تو؟ وہ حواس باختہ ہو کر اندھا دھند دروازے کی طرف لپکی۔ اسی افراتفری میں وہ بری طرح سامنے سے آتے شخص سے ٹکرا گئی۔ او سوری، بے اختیاری کہہ کر اس نے شیشے کا دروازہ کھول کر قدم باہر رکھا مگر اگلے ہی لمحے ٹھٹک کر رہ گئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ شخص بھی چند قدم آگے جا کر رک سا گیا ہے۔ اسی لمحے اس نے بھی مڑ کر دیکھا تو زحا کے شبے کو یقین میں بدلتے ایک پل بھی نہیں لگا تھا۔ او مائی گاڈ! دروازہ چھوڑ کر وہ ایک دم ہی قدم میں 2-3 سیڑھیاں پھلانگ گئی تھی، یہاں تک کہ یہ یہاں تک پہنچ گیا۔ وہ متوحش انداز میں لوگوں کو دھکیل کر اپنے لیے راستہ بناتی گئی۔ پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر وہ ایک پتلی سی گلی میں گھس گئی۔ کہاں جاؤں، راستوں کا بھی کچھ علم نہیں۔ اس نے ایک بار پھر پلٹ کر دیکھا، معلوم نہیں وہ اس کے پیچھے آ بھی رہا تھا کہ نہیں۔ اسے تو ہر چہرہ وہی لگ رہا تھا
سارا کے کھو جانے کی پریشانی، اوپر سے ایک نئی افتاد بے پناہ رش، بڑی بڑی عمارتیں اس کے ارد گرد گول گول گھومنے لگی۔ وہ یوں ہی تقریباً بھاگتی ہوئی جا رہی تھی جب اچانک کسی نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ بے اختیار ہی اس کے لبوں سے چیخ نکل گئی۔ کئی راہگیر مڑ کر اسے دیکھنے لگے۔ بیوقوف لڑکی، کب سے آوازیں دے رہا ہوں تمہیں، کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ زہیب کی جھنجھلائی آواز کانوں میں پڑی تو پلکیں چھپک چھپک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کچھ ثانیے بعد اس کا چہرہ واضح ہوا تو اس کے تمام تنے ہوئے اعضاء ڈھیلے پڑ گئے۔ کیا ہوا تمہیں؟ زہیب ماتھے پر بل ڈالے اس کی اڑی اڑی رنگت دیکھ رہا تھا۔ زوہا نے تھوک نکلتے ہوئے زہیب کے کندھے پر سے پیچھے نظر دوڑائی۔ زہیب نے اس کی نظروں کے تعاقب میں مڑ کر دیکھا۔ کم از کم اسے تو وہاں کوئی غیر معمولی بات دکھائی نہ دی۔ وہ جھلا کر اس کی طرف پلٹا۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولے پچھلی سیٹ پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ کمال ہے، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ سارا اور کرن کہاں ہیں؟ زہیب کھڑکی میں جھکا اس سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے بمشکل تھوک نکل کر اپنا سانس اور حواس دونوں بحال کیے۔ ہاں وہ، اس نے انگلیاں چٹکاتے ہوئے ایک لمحے کو سوچا، وہ سارا اور کرن نہ جانے کہاں چلی گئی تھی، میں گھبرا گئی تھی، اس نے جھکے سر کے ساتھ کہا تو زہیب بمشکل اس کی بات سن پایا۔ ایڈیٹ، وہ دونوں کہیں چلیں گی اور تم یوں پاگلوں کی طرح سڑکوں پر دوڑ پڑی۔ ایسے کیا وہ مل جاتی؟ الٹا یہاں کسی گاڑی سے ٹکرا کر ختم ہو چکی ہوتی تم۔ زہیب خامخواہ چڑھ گیا۔ ہر وقت تم خیالوں میں گم رہتے ہو، کچھ آس پاس کا خیال رکھا کرو تو تمہیں معلوم بھی ہو کہ زہیب ایک دم خاموش ہو کر کھڑکی سے ہٹ گیا۔ منہ پہ ہاتھ رکھے وہ اپنی سسکیاں دبانے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ آنسو بے اختیار گالوں پر پھسل آئے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ وہ دونوں ہاتھوں پہ سر گرائے سوچوں کی گرداب میں دھنستی جا رہی تھی۔ زوہا سیدھی ادھر کیوں آ گئی؟ کوٹھی میں کیوں نہیں آئی؟ اماں نے کوارٹر میں داخل ہوتے ہوئے کہا تو وہ آنکھوں پر بازو دھرے لیٹی ہوئی تھی۔ ارے سو گئی ہو کیا؟ اماں زینب نے اس کے پاس بیٹھ کر دھیرے سے اس کا بازو ہٹایا۔ وہ جوں کی توں آنکھیں بند کیے لیٹی رہی۔ آنکھوں کے پپوٹے سرخ ہو کر سوج گئے تھے۔ وہ بس ایک نظر اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ شاید یوں بازار جانے کی وجہ سے اپسٹ ہے۔ مجھے معلوم ہے تمہیں اچھا نہیں لگا، بہت تکلیف ہوئی ہوگی تمہیں، لیکن بیٹا میں کیا کروں؟ وہ مالک ٹھہرے، ہم ملازم، ان کا ہر حکم چپ چاپ ماننا پڑتا ہے، اور پھر انہیں کیا معلوم کہ تم دیکھو چندہ، بڑی بڑی شہزادیاں اپنی محلوں سے دربدر ہوئیں تو زمانے نے انہیں اپنی ٹھوکروں پہ رکھ لیا۔ یہ تو گردش زمانہ ہے، پھر تو کیوں اپنی جان ہلکان کرتی ہے؟ اماں نے اس کی آنکھوں کے بھیگتے گوشے اپنے پلو سے صاف کیے۔ یوں اپنی جان کے پیچھے مت پڑی رہا کر، اگر ابھی تو بہت عمر پڑی ہے، نہ جانے کیا کیا کچھ سہنا پڑتا ہے یہاں۔ اماں کی آواز بھر آ گئی۔ جتنی سانسیں لکھی ہیں وہ تو پوری کرنی ہے نا، جیسے بھی صحیح۔ وہ اپنی آنکھیں رگڑنے لگی۔ زوہا نے آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا۔ بھئی اگر ماسی نذیرہ آج چھٹی پر ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ گھر یوں ہی جھاڑ جھنکار بنا رہے۔ کرن کے کہنے پر سارا نے نیل فائل کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ کم از کم اسے تو جھاڑ جھنکار والی کوئی صورت نہیں نظر آ رہی تھی۔ کسی ملازم سے کہو نا ڈسٹنگ کر دے۔ کرن نے زوہا کو آتے دیکھ لیا تھا۔ بھئی زوہا، کپڑا لا کر ذرا یہاں کی جھاڑ پونچھ کر ڈالو، لگتا ہے کرن زیادہ ہی صفائی پسند ہو گئی ہے۔ سارا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زوہا چپ چاپ واپس پلٹ گئی جبکہ کرن نے مطمئن ہو کر ٹی وی آن کر لیا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ جب سے آئی تھی زوہا سے خدا واسطے کا بیر لگائے بیٹھی تھی۔ اس کی بے مثال خوبصورتی سے خائف تھی یا اپنی عام شکل و صورت کا کمپلیکس تھا؟ کام تو باقی سب لوگ بھی اس سے کہتے تھے، مگر کرن کا لہجہ اس قدر تمسخرانہ ہوتا تھا گویا وہ اسے ہر لمحہ یہ احساس دلانا چاہتی ہو کہ تمہاری یہ شکل صورت تمہارے کسی کام کی نہیں، لہٰذا جاؤ اور اسے دھول مٹی میں گم کرو۔ چھٹی کا دن تھا، سو اس وقت سارا اور کرن کے سوا باقی سب لوگ لان میں بیٹھے تھے اور موضوع حسب معمول سارا کی شادی ہی تھا۔ چونکہ گھر میں پہلی شادی تھی لہٰذا ایکسائٹمنٹ بھی بے حد تھی۔ فرحت آنٹی وہیں بیٹھے بیٹھے مالی کو ہدایت دے کر پودوں کی کاٹ چھانٹ کروا رہی تھیں۔ اماں نے بتایا تھا کہ فرحت آنٹی میلسی میں ایک بڑے جاگیردار گھرانے کی بہو تھی، لہٰذا روایتی جاگیرداروں کی رسم کو برقرار رکھتے ہوئے ان کا لہجہ خاصا حد تک امیز ہو جاتا تھا اور اسی وجہ سے زوہا ان سے خاصی بچتی تھی۔ اب بھی سب کے بڑے بڑے پتے، سفید کھلے ہوئے گلاب اور سرخ گلاب کی آدھی کلیاں توڑ کر وہ فوراً ہی لان سے پلٹ آئی تھی۔ فرحت آنٹی نے اسے دور تک جاتے ہوئے دیکھا اور پلٹ کر مسز ہاشمی سے بولی، معلوم نہیں آپا، میں جب بھی اس لڑکی کو دیکھتی ہوں کچھ عجیب سا فیل ہونے لگتا ہے۔ ہاشمی صاحب سے باتوں میں مشغول منیب نے چونک کر پہلے فرحت آنٹی کو پھر زوہا کو دیکھا تھا۔
کیوں کیا ہوا؟ مسز ہاشمی نے ان سے پوچھا۔ معلوم نہیں، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، لیکن اب دیکھیے نا، اس کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کا سلیقہ، اس کا رکھ رکھاؤ، مطلب کہ گاؤں کی لڑکیاں کتنی بھی پڑھ لکھ جائیں، ان میں یہ بے نیازی اور یہ اعتماد کم از کم میں نے تو کبھی نہیں دیکھا۔ منیب نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے بڑے غور سے ان کی بات سنی تھی۔ جو خیال اسے دیکھ کر منیب کے ذہن میں ابھرتا تھا، اس کو ابھی تک صرف فرحت آنٹی نے ہی محسوس کیا تھا۔ ارے بھئی، یہ لڑکی شروع ہی سے اپنے خالہ کی طرف رہی ہے، زینب بتا رہی تھی، وہ ذرا پڑھے لکھے لوگ تھے، بس یہ بھی اسی ماحول میں پڑی بڑھی ہے۔ مسز ہاشمی نے ہنستے ہوئے کہا تو فرحت آنٹی کندھے اچکا کر مالی کی طرف متوجہ ہو گئیں، جبکہ منیب کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وہ بڑی نفاست سے گلدان میں پھول سجا رہی تھی جب زہیب نے آ کر حسب عادت ادھر ادھر کی ہانکنے شروع کر دی۔ آج کل کیا کر رہے ہو زہیب؟ کرن نے چینل بدلتے ہوئے پوچھا۔ انگریزی ادب سے محظوظ ہو رہا ہوں آج کل، زہیب نے مدبرانہ انداز میں جواب دیا۔ اوہو، تو جناب کیا پڑھ رہے ہیں آج کل؟ سارا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اس کو معلوم تھا وہ خواہ کی ہانک رہا ہے، تو وہ تو اردو ادب سے دور بھاگتا تھا، کجا کہ انگریزی ادب۔ آج کل دی ریٹرن آف دی نیٹو زیر مطالعہ ہے۔ واہ، کیا خوبصورت ناول لکھا ہے شیکسپیئر نے، زہیب نے سر دھنتے ہوئے کہا۔ شیکسپیئر نے؟ زحا نے حیرت سے سر اٹھایا۔ زہیب جتنی سنجیدگی سے بتا رہا تھا، کرن اتنی ہی سنجیدگی سے سن رہی تھی۔ اس کی بے اختیار ہنسی نکل گئی۔ تمہیں کیا ہوا؟ کرن نے تنک کر پوچھا۔ یہ ناول ہارڈی کا ہے، اور شیکسپیئر ناول نہیں ڈرامہ لکھتا تھا، اس نے جتاتے ہوئے زہیب کو شرمندہ کرنا چاہا۔ مگر تمہیں کیسے معلوم؟ بھاری آواز اس کے پیچھے سے گونجی تھی اور وہ ایک دم گھبرا کر پلٹی۔ دونوں ہاتھ پشت پر باندھے مقناطیسی نظریں اس پہ جمائے وہ عین اس کے سامنے کھڑے تھے۔ کون سا سوال، کون سا جواب؟ انہیں اس قدر نزدیک دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے گنگ سی ہو گئی۔ بتایا نہیں تم نے؟ اس نے گہری سانس لے کر ان پر سے نظریں ہٹا لیں۔ کہیں پڑھا تھا کہ اس نے آہستگی سے کہنا چاہا۔ اچھا، میں سمجھا شاید تمہارے گاؤں میں میٹرک میں ہارڈی اور شیکسپیئر کو پڑھایا جاتا ہو۔ وہ بہت عجیب سے انداز میں کہہ کر صوفے میں بیٹھ گئے تھے۔ اس نے خجل ہو کر ہاتھ میں پکڑا گلدان میز پر رکھ کر فوراً ہی باہر نکل آئی۔ کس قدر بیوقوف ہوں میں، ابھی پول کھل جاتا تو چند لمحوں میں کوٹھی سے باہر ہوتی۔ پرانی مصیبت کو کون گلے سے لگاتا ہے؟ اپنی بیوقوفی پر اس نے خود کو خوب ڈانٹا تھا۔ آج سارا کو مائیوں بٹھانا تھا۔ سارا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا اور ایک افراتفری سی مچی ہوئی تھی۔ زحا صبح سے باورچی خانے میں گھسی ہوئی تھی کہ باہر اتنے سارے لوگوں کے سامنے گھبراہٹ سی ہونے لگتی تھی۔ صبح سے دوپہر اور اب شام ہونے کو آئی تھی۔ اماں زینب اس کے تھکے تھکے چہرے کو دیکھ رہی تھیں، مگر وہ خود اس قدر مصروف تھیں کہ فی الحال اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتی تھیں۔ کبھی کسی مہمان کو چائے کی طلب ہونے لگتی، کبھی بچوں کے لیے گرم دودھ چاہیے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا دودھ سے بھرے سب پتیلے زمین پر الٹ دے یا ساری کراکری اٹھا کر دیواروں پر دے مارے۔ زحا، اماں زینب بڑی تیزی سے اس کے پاس آئیں۔ بیگم صاحبہ نے ماسی نذیرہ اور اس کی بیٹی کو بلوا لیا ہے، اب ذرا سہولت ہو جائے گی، تم جا کر کوارٹر میں 2 گھڑی آرام کر لو، صبح سے یوں ہی کھڑے کھڑے ٹانگیں اکڑ گئی ہوں گی۔ اماں نے کپ اس کے ہاتھ سے لے کر اسے دروازے کی طرف دھکیلا تو وہ بھی چپ چاپ باہر نکل آئی۔ سامنے والے لان میں مہمانوں کے لیے بیٹھنے کا انتظام کیا جا رہا تھا، جبکہ کوٹھی کی پچھلی طرف کھانے پینے کا بندوبست ہو رہا تھا۔ وہ کوارٹر میں پہنچی تو اپنا حلیہ دیکھ کر وحشت سی ہونے لگی، لہٰذا فوراً ہی کپڑے لے کر باتھ روم میں گھس گئی۔ نہانے کے بعد چارپائی پر لیٹی تو جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ وہ کہاں ایسی مشقت کی عادی تھی؟ لگتا ہے ساری عمر اماں زینب کی طرح اس گھر اور اس کے مکینوں کی چاکری کرتے ہوئے گزارنی پڑے گی۔ مایوسی اور نا امیدی اس کی ایک ایک سوچ پر، خیال پر حاوی ہو گئی تھی۔ اماں زینب اکثر اسے بتایا کرتی تھی کہ 17 سال کی عمر میں ان کی شادی ہوئی تھی اور 19 سال کی عمر میں وہ بیوہ ہو گئی تھی۔ کسی کے توسط سے اسے کوٹھی میں کام ملا اور کوئی اولاد نہ تھی، سو ساری عمر اسی گھر میں گزار دی۔ اب کبھی کبھار بھائی بھاوج سے ملنے گاؤں چلی جاتی تھی۔ وہ کنگھا لیے بال سلجھانے کے لیے آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ پھر ان بالوں میں سفیدی اتر آئے گی اور وقت اس چہرے پہ اتنے نشان چھوڑ جائے گا کہ پھر شاید وہ خود بھی اپنے آپ کو پہچان نہ سکے گی۔ اس نے اپنے ہونٹوں پہ زخمی سی مسکراہٹ کو کھیلتے دیکھا، لیکن ہمارے خواب، سونی آنکھوں میں یکلگتی کوئی شکوہ سا ابھرا تھا۔ کون سے خواب؟ نوچ پھینکو ان خوابوں کو۔ وہ ایک دم بہت صفاق ہو گئی تھی۔ یہ سارے خواب اس لمحے کی زد میں آ جائیں گے جو بڑی شان سے میری قسمت پر دربدری کی مہر ثبت کر گیا تھا۔ اوہ مائی گاڈ، تمہارے بال تو پہلے سے بھی زیادہ لمبے ہو گئے ہیں، زہیب حیرت سے کہتا ہوا 2 قدم آگے بڑھایا۔ کبھی ماشاءاللہ بھی کہہ دیا کریں، زحا نے چڑھ کر کہا۔ ویسے تمہارے بال اتنے لمبے ہوئے کیسے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہاری اماں بچپن میں تمہارے بال درخت سے باندھ کر تمہیں لٹکا دیتی ہوں؟ اور آپ سے ایسے ہی خیال کی توقع کی جا سکتی ہے، زحا نے اسے درمیان میں ہی ٹوک دیا۔ ایسا کچھ نہیں، بس ہمارے خاندان میں سب کے بال ایسے ہی لمبے ہیں۔ وہ تو یوں کہو نا موروثی ہیں، تمہارا تو پھر اس میں کوئی کمال نہ ہوا نا۔
زہیب نہ جانے کیوں اس کے بالوں کے پیچھے پڑ گیا تھا، اور وہ جو بالوں کی چٹیاں بنانے والی تھی فوراً ہی ان کا جوڑا بنانے لگی کہ لمبی چٹیاں اکثر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی تھی، اور وہ تو جیسے خود سے بھی چھپنا چاہتی تھی۔ اوکے پھر جلدی آؤ، ادھر بہت کام ہے کرنے والی، زہیب نے آخر میں پھر تحکمانہ لہجے میں کہا اور خود باہر نکل گیا۔ میں نے کہا بھی تھا کہ مایوں مہندی بارات ہر چیز ہال میں ارینج کروا لیتے ہیں، مگر آپ نے میری ایک نہیں مانی۔ ہاشمی صاحب نے منیب کو ملازموں سے سر کھپاتے ہوئے دیکھا تو فوراً اپنی بیگم سے الجھنے لگے۔ جی ہاں، اور میں نے بھی کہہ دیا تھا کہ بیٹی کی شادی کی ہر رسم گھر میں ہوگی، بارات بھی اسی گھر میں آئے گی اور رخصت بھی گھر سے ہوگی۔ آپ بیٹوں کی دفعہ ہال بک کروا لیجیے گا۔ مسز ہاشمی کا اطمینان قابل دید تھا۔ کمال کرتی ہیں آپ بھی، یعنی اتنی ماڈرن ہونے کے بعد بعض اوقات آپ۔ ہاشمی صاحب چڑھ کر ان سے کچھ کہنے والے تھے جب منیب ان دونوں کو آپس میں الجھتے دیکھ کر ان کے پاس چلے آئے۔ ارے ڈیڈی، آپ خواہ پریشان ہو رہے ہیں، سیٹنگ ارینجمنٹ سے لے کر ڈنر تک ہر چیز تیار ہے۔ انہوں نے دونوں ہاتھ باپ کے کندھے پر رکھ کر اطمینان دلایا۔ جی بالکل ڈیڈی، دو جوان بیٹوں کی موجودگی میں آپ کو فکر مند ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ زہیب نہ جانے کہاں سے آ کر منیب کے برابر کھڑا ہوا۔ بڑا بیٹا وجاہت و سنجیدگی کا مرقع تھا تو چھوٹا معصومیت اور شوخی کا امتزاج لیے ہوئے وہ ان دونوں کو دیکھ کر کھل کر مسکرا دیے۔ وہ تو بالکل ٹھیک ہے زیبی بیٹے، لیکن ابھی اگر باہر کا کوئی مہمان آ جائے تو میں ان سے کیا تعارف کرواؤں گا کہ یہ ہے وہ منیب ہاشمی جس نے گزشتہ 2 سالوں سے بزنس سرکل میں تہلکہ مچا رکھا ہے۔ انہوں نے سرتاپا منیب کو دیکھا۔ ڈارک براؤن سوٹ شکن آلود ہو کر بہت رف سا لگ رہا تھا۔ منیب بھی خجالت سے مسکرا دی۔ ایسی کیا بات ہے ڈیڈی، میں بس 2 منٹ میں چینج کر کے آتا ہوں۔ منیب ان کے پاس سے چلے آئے جبکہ زہیب حسب معمول باپ کے سر ہو گیا تھا۔ ڈیڈی پلیز مجھے زیبی مت کہا کریں، میں خواہ خود کو لڑکی سا لگنے لگتا ہوں، وہ ناراض لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ہاشمی اور مسز ہاشمی بے اختیار ہنس دیے تھے۔ مہندی پہ اچھا خاصا ہنگامہ ہو رہا تھا۔ فلیش لائٹ اور مووی کیمرے کی روشنیوں نے جیسے ہر چیز کو روشنی میں نہلا دیا تھا۔ رنگ و نور کا ایک سیلاب لان میں امڑ آیا تھا۔ سب کے پودوں پر انہی کے شیپ میں لائٹس جلائی گئی تھی، نتیجتاً وہ روشنی کا ایک جلتا بجھتا سا درخت لگ رہا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر چپ چاپ کھڑی ہنستے مسکراتے روشن چہروں کو دیکھتی رہی اور پھر تھک کر وہیں نیچے گھاس پر بیٹھ گئی۔ نہ جانے کس نے دھیرے سے اسے چھوا تھا کہ وہ جیسے اچانک نیند سے جاگی تھی۔ ماسی نذیرہ کی بیٹی اسے عجیب نظروں سے گھور رہی تھی۔ اس نے سر اٹھایا۔ تم یہاں کب سے بیٹھی ہو؟ اس نے تعجب سے زحا سے پوچھا۔ معلوم نہیں، اس کے بیتو کے جواب پر ماسی نذیرہ کی بیٹی جھنجھلا کر واپس پلٹ گئی۔ اس نے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا تو گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ ساری کوٹھی پہ سکوت سا چھایا ہوا تھا۔ سارے مہمان اپنے اپنے بستروں پر محو خواب ہو گئے ہوں گے۔ لان میں سوکھی مہندی، ادھ جلی موم بتیاں اور کرسیاں یوں ہی بکھری پڑی تھیں۔ نہ جانے کب سب لوگ رفتہ رفتہ یہاں سے اٹھ کر گئے ہوں گے اور اس پر کسی کی نظر نہیں پڑی تھی، یا اس قابل ہی نہیں سمجھا تھا کہ کوئی اس سے یہی پوچھ لیتا کہ کیا بات ہے، تم اس طرح کیوں بیٹھی ہو؟ اور اماں زینب وہ بیچاری تھکن سے چور کوارٹر میں اس کا انتظار کرتے کرتے سو گئی ہوں گی۔ اس نے اپنے تھکے وجود کو بمشکل گھسیٹا، بہت طویل مسافت طے کر کے آئی تھی اور تب بھی وہیں کھڑی تھی جہاں سے سفر کا آغاز ہوا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے کوارٹر کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ کون ہے یہ لڑکی؟ منیب کھڑکی میں کھڑے چاندنی میں نہائے اس کے وجود پر نظریں جمائے کھڑے تھے جب اچانک ان کے کزن نے انہیں چونکا دیا۔ معلوم نہیں، یہ تو ابھی مجھے بھی نہیں پتا کہ یہ کون ہے۔ وہ پرسوچ نظروں سے اسے اندھیرے میں گم ہوتے دیکھ رہے تھے۔ زحا، سارا کی آواز پر وہ فوراً پلٹی۔ زہیب نے پھولوں کے گجرے لا کر کرن کو دیے تھے، وہ معلوم نہیں کہاں رکھ گئی ہے، ادھر کہیں دیکھو، اگر نہیں ہے تو کرن سے پوچھ کر آؤ کہاں رکھے ہیں۔ سارا کے کہنے پر وہ سر ہلاتی ہوئی کمرے سے باہر آئی۔ سنو، کرن کہاں ہے؟ سیڑھیاں اترتے ہی اسے ماسی نذیرہ نظر آئی تو اس نے فوراً پوچھ لیا۔ باہر لان میں ہے، وہ عجلت میں کہہ کر کچن میں گھس گئی۔ اس طرف مہمان نہ ہونے کے برابر تھے۔ ساری رونق اس وقت باہر لان میں تھی۔ وہ کوریڈور میں کھڑی ہو کر ادھر ادھر نظر دوڑا کر کرن کو ڈھونڈنے لگی۔ نہ جانے کہاں ہوگی۔ وہ 2-4 قدم اور آگے بڑھ آئی، خیال تھا کہ آگے جا کر ہی ڈھونڈ لے گی، مگر اگلا لمحہ بے تحاشا خوفزدہ کر دینے والا تھا۔ ہاتھ میں مشروب کا گلاس تھامے کچھ لوگوں کے ساتھ کھڑے اس شخص کو دیکھ کر وہ سن ہو گئی تھی۔ قدم زمین میں دھنس کر رہ گئے تھے۔ اسے لگا پوری کوٹھی دھڑام سے زمین بوس ہو گئی ہے، سب لوگ غائب ہو گئے تھے اور وہ اس شخص کا سامنا کرنے کے لیے تنہا رہ گئی ہے۔ کسی بات پر ہنستے ہنستے اچانک اس شخص کی نظر ساکت کھڑی زحا پر پڑی تھی۔ دونوں کی نظریں کیا ملی تھی؟ کوئی بجلی تھی جو ایک دم زحا کے پتھریلے وجود پر پڑی اور اسے متحرک کر گئی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑی۔ سنو، وہ شخص محض 2 قدم اس کی طرف بڑھا تھا۔ یہ ابھی تک میرے پیچھے ہے اور میں سمجھی تھی۔ وہ دھڑ دھڑ کتنی ہی سیڑھیاں ایک ساتھ
چڑھ گئی تھی پوری قوت سے اس سے سامنے والے بند دروازے کو دھکیلا تھا۔ دروازہ شاید اندر سے بند نہیں تھا، سو وہ نہ صرف ایک جھٹکے سے کھل گیا تھا بلکہ وہ خود بھی گھٹنوں کے بل کمرے میں جا گری تھی۔ بے اختیار اس کے منہ سے سسکاری نکلی تھی۔ اسی تیزی سے اس نے اٹھ کر دروازہ ایک جھٹکے سے بند کیا اور اس پر پشت ٹکا دی۔ کیا بات ہے؟ اس کے نزدیک ہی آواز ابھری تو وہ بری طرح اچھل پڑی۔ منیب حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے، جو وحشت زدہ سی ان پر نظریں جمائے کھڑی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ میرے پیچھے تک یہاں تک آ گیا ہے۔ اسے معلوم ہو گیا ہے کہ میں یہاں پر ہوں۔ اس کا رنگ دھلے لٹھے کی مانند سفید ہو گیا تھا اور نیلے ہونٹ لرز رہے تھے۔ اس نے میرے بابا جان کو قتل کر دیا تھا، میری ماں جی کو بھی، وہ گھٹی گھٹی آواز میں بول رہی تھی۔ خوف کی چادر نے اسے پوری طرح اپنے لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ کون قتل کرے گا؟ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ وہ اس کی ادھوری باتوں پہ الجھ کے رہ گئے تھے۔ میں مرنا نہیں چاہتی، پلیز ہیلپ می، آئی بیگ یو، پلیز۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے۔ اگر وہ مجھے ساتھ لے گیا تو مجھے زندہ دفن کرے گا یا پھر ساری عمر کے لیے کسی کوٹری میں بند کر دے گا۔ اس نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا، میں اس کی وجہ سے بے گھر ہو گئی، وہ مجھے قتل کیے بنا نہیں جائے گا۔ وہ ذہنی کیفیت میں بولے جا رہی تھی۔ منیب نے کچھ کہنا چاہا مگر وہ جیسے سماعتوں سے محروم ہو چکی تھی، اپنی کہی جا رہی تھی۔ فار گاڈ سیک منیب، مجھے بچا لیجیے، میں مرنا نہیں چاہتی۔ منیب نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا مگر وہ نفی میں سر ہلا کر مسلسل بولے جا رہی تھی۔ نہیں، آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ میری مدد کریں گے۔ اگر اس نے مجھے ساتھ لے جانا چاہا تو میں خودکشی کر لوں گی۔ آخر میں وہ چیخ چیخ کر بولنے لگی تو ان کے صبر کا پیمانہ جیسے لبریز ہو گیا۔ زوہا، جسٹ شٹ اپ! انہوں نے ایک دم اسے بازوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ یک لختی سانس روک کر جیسے ساکت ہو گئی تھی۔ اگلے ہی پل وہ ان کے سینے سے جا لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ منیب جیسے سن ہو کر رہ گئے تھے، دونوں ہاتھ فضا میں معلق ہو کر رہ گئے تھے۔ وہ جیسے کسی ننھے خوفزدہ بچے کی طرح پناہ کی تلاش میں متلاشی تھی۔ شدید ہیجانی کیفیت نے اس کی تمام حسیات کو مفلوج کر دیا تھا۔ زوہا کے نازک لرزتے وجود نے انہیں زلزلوں کی زد پہ رکھ دیا تھا۔ انہوں نے بمشکل خود پر قابو پایا۔ اگر اس وقت کوئی کمرے میں آ جاتا تو یہ صورتحال یقیناً اس کے ذہن پر کوئی اچھا تاثر نہ چھوڑتی۔ بے حد آہستگی سے انہوں نے اسے خود سے علیحدہ کیا۔ اس کے رونے کی شدت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ اسے نزدیکی صوفے پر بٹھا کے انہوں نے اپنے ماتھے پہ آیا پسینہ صاف کیا کہ زوہا کی اضطراری حرکت نے ان جیسے مضبوط اعصاب کے شخص کو بھی بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ گلاس میں پانی انڈیل کر انہوں نے اس کے سرد ہاتھوں میں تھمایا اور خود عین اس کے سامنے میز پر ٹک گئے۔ انہیں اتنا احساس تو کم از کم ہو گیا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ کوئی غیر معمولی حادثہ پیش آ چکا ہے۔ پھر اس کی دگرگوں حالت دیکھ کر ہمدردی کا فطری سا جذبہ ان کے دل میں ابھر آیا۔ سنو زوہا، تم اس گھر میں ہو، ہماری حفاظت میں، یہاں تمہیں کوئی شخص کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ انہوں نے بے حد ٹھہرے لہجے میں ایک ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے کہا۔ لہٰذا تمہیں اس قدر خوف زدہ ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ ان کے کہنے کے باوجود زوہا کی سسکیاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ زوہا، تم سن رہی ہو نا میں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے انتہائی سنجیدگی سے اس سے پوچھا تو اس نے بمشکل خود پر قابو پاتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اوکے، اب تمہیں یہاں سے جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اماں زینب کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں۔ وہ اس سے کہہ کر اٹھ گئے۔ ڈونٹ وری، ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ۔ انہوں نے اس کے جھکے سر کو ذرا سا تھپ تھپایا اور دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ کمرے کا دروازہ کھولتے انہوں نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ اس چکر میں انہیں کافی دیر ہو گئی تھی۔ گھڑی پر نظر ہٹاتے ہوئے ایک دم چونک گئے۔ سفید شرٹ پر آنسوؤں کے نشان بہت واضح تھے۔ وہ سر جھٹک کر تیزی سے وارڈروب تک گئے۔ لائٹ لیمن کلر کی شرٹ نکال کر انہوں نے اٹھتی ہوئی نظر زوہا پر ڈالی اور پھر تیزی سے باہر نکل گئے۔ 4 روز ہو گئے تھے اس نے کوارٹر سے باہر قدم نہیں رکھا تھا۔ کربناک سوچیں انگارہ بن کر اس کو جھلسا گئی تھیں۔ آنکھ چھپکتی تو خوفناک چہرے اس کے ارد گرد ناچنے لگتے۔ آنکھ کھلتی تو لگتا ابھی کہیں سے نقاب پوش اسلحہ بردار آئیں گے اور گولیوں کی تڑتڑاہٹ کے ساتھ ہی زندگی کے ساتھ اس کا رابطہ ختم ہو جائے گا۔ ابھی بھی بمشکل اس کی آنکھ لگی تھی جب اس نے دیکھا انتہائی تاریک گھنا جنگل ہے جس میں وہ بس بھاگے جا رہی ہے۔ اس کے پیچھے کتوں کی غرانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جنگل کے کسی گوشے سے اچانک ہی کوئی فرد ہاتھ میں خنجر پکڑے اس پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس نے بڑے زور سے چیخنا چاہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ او خدایا! اس کا سارا جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا اور یوں ہانپ رہی تھی جیسے میلوں کا سفر طے کر کے آئی ہو۔ اس کا حلق خشک ہو رہا تھا مگر اپنے میں اٹھنے کی ہمت نہ پا کر اس نے دوبارہ تکیے پر سر گرا دیا۔ یہ کیا ہوتا جا رہا ہے؟ مجھے موت سے کیوں بھاگ رہی ہوں میں؟ جس زندگی کو میں ہمیشہ کے لیے موت کی آغوش میں سلا دینا چاہتی تھی وہ اپنے باقی رہنے کا جواز ڈھونڈ رہی ہے تو کیوں کر؟ وہ اندھیرے کمرے میں چھت پر نظریں گاڑے سوچ رہی تھی، اور صرف یہ ہی نہیں، 1000 سوچیں تھیں جو ہر لمحہ اس کے دماغ میں پلتی رہتی تھی، اور اب تو دماغ جیسے شل ہو کر رہ گیا تھا۔ کاش کہیں سے سلیپنگ پلز ہاتھ لگ جائیں تو ایک مرتبہ ہی کھا کر سو رہوں۔
اس نے کروٹ بدل کر تکیے میں منہ گھسا لیا۔ ڈونٹ وری، ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ۔ بھاری ہاتھ دھیرے سے اس کے سر پر ٹھہر گیا تھا، وہ ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ ہاں، یہیں ہار جاتی ہوں میں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے آہستگی سے آنکھیں بند کر لیں۔ تمہیں منیب صاحب بلا رہے ہیں۔ وہ ڈھلتے سورج پر نظریں جمائے بیٹھی تھی جب اماں زینب نے اسے آ کر کہا۔ اس نے نظریں ہٹا کر اماں کو دیکھا اور پھر مزمحل انداز میں چپل پہن کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ تذبذب کے عالم میں منیب کے کمرے کے سامنے کھڑی انگلیاں چٹکھاتی رہی، پھر آہستہ کر کے دھیرے سے دروازے کو دھکیلا تو وہ بے آواز کھلتا چلا گیا۔ وہ آہستگی سے کمرے میں داخل ہو گئی۔ سرمئی شلوار قمیض میں اگاتھا کرسٹی کا ناول ہاتھ میں پکڑے وہ ایزی چیئر پر بیٹھے تھے۔ سائڈ ٹیبل پر ایش ٹرے میں بجھے ہوئے سگریٹ کے چند ٹکڑے پڑے تھے۔ اس کے ساتھ ہی کافی کا مگ پڑا تھا جس میں کافی ٹھنڈی ہو کر اپنا رنگ بدل گئی تھی۔ اس کی موجودگی کا احساس پا کر انہوں نے سر اٹھایا۔ بیٹھو، اسے کہہ کر وہ اٹھے اور کتاب ریک میں رکھنے لگے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر وہیں قالین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ بقیہ کتابوں کو یوں ہی ترتیب دے کر انہوں نے ایک نظر اسے دیکھا اور کھڑکی میں جا کر کھڑے ہوئے۔ معلوم نہیں وہ اسے سنبھلنے کا موقع دے رہے تھے یا اپنی بات کا نقطۂ آغاز ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ چپ چاپ ان کے سفید صاف ستھرے پاؤں دبی اس قالین میں دھنسے دیکھتی رہی۔ زحا، تم کون ہو؟ انہوں نے یوں ہی کھڑے کھڑے بغیر اس کی طرف دیکھے پلٹے پوچھ ڈالا تھا۔ کمرے میں لمحہ بھر کو سرد سی خاموشی چھا گئی تھی۔ میں شہداد کوٹ سے آئی ہوں۔ آغا رحمان حسن کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ اس نے خود کو تمام سوالوں کے لیے تیار کر لیا تھا۔ اس کے جواب پر وہ ذرا سا چونکے تھے۔ پچھلے دنوں اخبارات میں یہ خبر بہت دنوں تک گردش کرتی رہی تھی کہ ڈاکوؤں نے بڑی بے دردی سے شہداد کوٹ کے جاگیردار آغا رحمان حسن اور ان کی بیوی کو قتل کر دیا تھا اور بہت سا مال و دولت لوٹ کر لے گئے تھے، اور کسی بھی اخبار میں اس لڑکی کے متعلق کسی قسم کی کوئی خبر شائع نہیں ہوئی تھی۔ اسی خبر کے حوالے سے ایک اور نام بھی ان کے ذہن میں ابھرا تو وہ فوراً اس کی طرف پلٹے۔ آغا ذوالفقار حسن تمہارے، وہ میرے بابا جان کے سوتیلے بھائی ہیں۔ یہاں کیسے پہنچی ہو؟ وہ الجھے انداز میں بیٹھ گئے۔ اگر یہ واقعی آغا رحمان حسن کی بیٹی ہے تو اس کی گمشدگی وغیرہ کی کوئی خبر اخبار میں کیوں نہیں تھی؟ وہ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بیٹھی تھی۔ ان کے سوال پر وہ ایک رات اپنی تمام تر ہولناکیوں کے ساتھ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی، خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے وہ مشکل گویا ہوئی۔ حویلی میں کافی دنوں سے کشیدگی کی فضا چل رہی تھی۔ بابا جان ہمہ وقت متفکر اور پریشان دکھائی دیتے تھے۔ ماں جی بھی کھوئی رہتی تھیں۔ میرے بے حد اصرار کے باوجود انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا، لیکن مجھے کچھ اندازہ تھا کہ جو بھی معاملہ ہے وہ مجھ سے متعلق ہے۔ انہوں نے بے اختیار اسے ٹوک کر پوچھنا چاہا مگر خاموش رہے۔ اس کی کیفیت سے لگ رہا تھا کہ یہ سب دہرانا اس کے لیے خاصا تکلیف دہ ہے۔ زحا نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اس روز میں اپنے کمرے میں پڑ رہی تھی جب میں نے ماں جی کو پریشانی کے عالم میں چکراتے ہوئے دیکھا۔ کیا بات ہے ماں جی؟ میرے پوچھنے پر وہ ایک دم چونک گئی۔ ہاں کچھ نہیں، انہوں نے مجھے ٹال دیا۔ کوئی آیا ہے کیا؟ مہمان خانے سے باتوں کی آوازیں سن کر میں نے کہا، ہاں تمہارے تایا آئے ہیں اپنے دونوں بیٹے کے ساتھ۔ میری سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ اماں ان کے آنے پر اتنی پریشان کیوں ہو گئی ہیں۔ وہ کوئی پہلی مرتبہ تو نہیں آئے تھے۔ پھر بھی میں نے کچھ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا اور انہیں لے کر کمرے میں آ گئی اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے ان کا دل بہلانے لگی۔ اچانک ہی مہمان خانے سے زور زور سے بولنے کی آوازیں آنے لگیں۔ اماں جی گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ یا اللہ خیر! ہم دونوں اکٹھے باہر کی طرف گئیں مگر ماں جی کے دروازے پر ہی مجھے روک دیا۔ تم یہی رہو، وہ مجھے سختی سے کہہ کر خود آگے بڑھ گئی۔ آوازوں سے لگ رہا تھا اچھا خاصا جھگڑا ہو گیا تھا۔ تایا جان کی آواز در و دیوار کو ہلاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، نہ جانے اندر کیا ہو رہا تھا۔ ماں جی بھی مہمان خانے سے باہر کھڑی تھیں۔ اسی شور شرابے میں اچانک ہی گولی کی آواز ابھری تو میرے کانوں کے پردے جیسے پھٹنے کے قریب ہو گئے۔ زمین پاؤں تلے سے سرک گئی۔ ہائے شہباز، یہ تو نے کیا کیا؟ اماں کے چیخنے پہ بغیر سوچے سمجھے مہمان خانے کی طرف بھاگی۔ میں کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، شہباز کسی بھیڑیے کی طرح غرایا تھا اور اس کے بعد ایک دو تین نہ جانے کتنی گولیاں چلی تھیں۔ مہمان خانے تک پہنچی تو ماں جی کا سفید لباس خون سے سرخ ہو رہا تھا۔ میں تو جیسے وہیں پتھر کی ہو گئی۔ یہ آنن فانن کیا ہو گیا تھا؟ زحا بھاگ جا، زحا بھاگ جا۔ اماں آخری سانس لیتے بھی لگاتار چیخ رہی تھیں۔ خوف مجھ پر اس حد تک غلبہ پا چکا تھا کہ نہ میں آگے بڑھ پا رہی تھی نہ میں پیچھے ہٹ سکی۔ زحا بھاگ جا، آخری بار اماں کی بے آواز ہونٹ ہلے تھے۔ اسی دوران شہباز لال بھبھوکا چہرہ لیے دروازے پر ریوالور لیے نمودار ہوا۔ میں نے بس ایک پل اماں کی ڈھلکتی گردن کو دیکھا اور اسی پل یہ احساس ہو گیا کہ کچھ باقی نہیں بچا۔ شہباز تیزی سے میری طرف بڑھا تھا۔ ماں جی کی آواز ایک بار پھر میرے کانوں میں گونجی تو میں فوراً پلٹ کر بھاگی اور راہ دھاڑی سے مڑ کر کچن میں داخل ہو گئی۔ یہاں سے کھڑکی پھلانگ کر میں پیچھے باغ میں پہنچ گئی۔ شہباز شاید مجھے دیکھ نہ پایا تھا، اس لیے پچھلی طرف کا دروازہ کھول کر مجھے باہر نکلنے کا موقع مل گیا۔ باہر نکلتے ہی بارش کی تیز بوچھاڑ نے مجھے لمحوں میں بھگو دیا۔
यहाँ हर तरफ खेत ही खेत थे, मुझे कुछ मालूम नहीं था यहाँ से किस तरफ जाऊँ और कहाँ पनाह लूँ। मैं जिधर का मुंह उठा वहीं दौड़ती चली गई। कुछ देर बाद वो लोग मेरे ताक़ुब में लग गए थे। प्लेटफार्म हमारी हवेली से बहुत दूर था। मैं ना जाने कैसे वहाँ पहुँची। ट्रेन आहिस्ता रवि से चल रही थी। मैं जान बचाने को उस पर चढ़ गई। मेरे पीछे उन्होंने मेरे कई गोलियाँ चलाईं और जब तक वो वहाँ पहुँचे होंगे ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ चुकी होगी। उसके बाद मुझे कुछ होश ना रहा। आँख खुली तो मैं यहाँ अम्मा ज़ैनब के पास। उसने बात ख़त्म करके दुपट्टे के पल्लू से आंसू से तर चेहरा साफ किया। मुनीब के चेहरे पर गहरी संजीदगी का राज था। अब उन्हें समझ आ गई थी कि चूंकि आगा जुल्फ़िकार हसन और उनके बेटे खुद उस कत्ल के ज़िम्मेदार थे, लिहाजा उन्होंने पुलिस और अखबारात में ये खबर दी कि सब डाकुओं की कारस्तानी। और चूँकि जोहा इस कत्ल की चश्मदीद गवाह थी, सो उसका लापता रहना ही उनके हक़ में बेहतर था। बाकी मुलाजमीन या गाँव के लोगों की जुर्रत नहीं होती कि वो अपने मालिकों के ख़िलाफ़ कोई बात ही कह सके। इस सारे मामले का तुमसे क्या ताल्लुक़ था? उन्होंने काफ़ी देर बाद पूछा। हमारे ख़ानदान में लड़कियों की शादी ख़ानदान से बाहर नहीं करते। मेरे ताया की ख्वाहिश थी कि मेरी शादी उनके बेटे से हो, जबकि उनके दोनों बेटे पहले से ही शादीशुदा थे। तालीम के नाम पर उनके पास कोई काबिलियत ना थी। तबीयत में जारहानापन इस कदर ज़्यादा था कि गाँव का कोई फ़र्द उनके सामने सर भी उठा लेता तो उसकी शामत आ जाती थी। मेरे बाबा जान उन लोगों से टोटली डिफरेंट थे। वो उस रवायती किस्म के वडेरेपन से सख्त नफरत करते थे। बाप के जिक्र पर जोहा के लहजे में फ़ख्र ऊद आया था। वो एक आइडियल सोच रखते थे। हमारे ख़ानदान में तो औरत को पाँव की जूती के बराबर समझा जाता था, मगर उन्होंने मुझे इतना बुलंद मुकाम दे रखा था कि शायद किसी ने अपने बेटों को भी इतनी इज्जत और तौकीर ना बख्शी होगी। ताया की शदीद मुखालफत के बावजूद उन्होंने मुझे रेगुलर BA करवाया था और उसके लिए क्या क्या जतन किए वो अलग बात है। अब जब मैं इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स कर रही थी तो वो मेरे लिए कुछ करना चाहते थे। ताया के स्टार पर बाबा जान ने उन्हें सहूलत से इनकार कर दिया, मगर वो लोग ये कहाँ बर्दाश्त कर सकते थे कि उनके ख़ानदान की लड़की बाहर जाए, और वो भी जायदाद समेत। सो उनका स्टार और बाबा जान का इनकार रोज़ बरोज़ बढ़ता गया। उस रोज़ भी यकीनन यही बात शुरू हुई होगी। बाबा जान ने इस बेमामूल इनकार किया होगा और शहबाज की फितरी जारहियत जाग उठी होगी। वो सर झुकाए धीरे धीरे कह रही थी, तुम्हारा कोई और रिश्तेदार? मुनीब के पूछने पर उसने नफ़े में सर हिला दिया। माँ जी अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी। एक फूफो हैं जिनकी दोनों बेटियां ताया जी की बहू बनकर उनके घर में आ गई थी। वो ताया जान की सगी बहन है, लिहाजा बाबा जान के हमेशा से खिलाफ रही हैं। दूसरी फूफो की शादी बाबा जान की सपोर्ट पर ख़ानदान से बाहर हुई थी। उन पर हवेली के दरवाजे उसी वक्त बंद कर दिए गए थे, और चूंकि ये मेरे बचपन की बात है, लिहाजा मैं नहीं जानती वो अब कहाँ हैं। उसके कहने पर मुनीब गहरी सांस लेकर रह गए थे। वाकई उस लड़की के पास कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय इसके कि वो इस घर में मुलाजमा बनकर अपनी जान बचा ले। उन्होंने एक नज़र उसकी भीगी पलकों को देखकर सोचा था। अब उन्हें मालूम हुआ था कि हर काम करते हुए उसके चेहरे पर झुंझलाहट के आसार क्यों उभर आते थे। सारा की शादी पर तुमने किसको देखा था? वो शहबाज ही था। एक बार मार्केट में उसने मुझे देख लिया था, और उस रोज़ शादी पर भी उसने ना सिर्फ मुझे देखकर पहचान लिया था, बल्कि उसने मेरे पीछे भी आना चाहा। वो नाखून काटने लगी। मुझे लग रहा था वो वहीं खड़े खड़े मुझे शूट कर देगा। मैं बुरी तरह खौफजदा हो गई थी। उसने बहुत आहिस्तगी से कहा तो उनके उनाबी होंठों पर ज़रा सी मुस्कुराहट बिखर गई। मुझे मालूम है। वो न जाने क्या सोचकर महजूज हुए थे। बहरहाल अब तुमने अपने बारे में क्या सोचा? वो उठकर दोबारा खिड़की में जा खड़े हुए थे। मुनीब साहब, मैंने अपना मुकदमा खुदा पर छोड़ दिया। उसी की अदालत से इंसाफ की भीख मांगूंगी। मैं आपको भी इस मामले में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती कि वो लोग दुश्मनियां पालने में माहिर हैं, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप उसकी अधूरी बात पर उन्होंने गर्दन घुमा कर देखा। वो जो उन पर नज़रें जमाए बैठी थी फ़ौरन रुख मोड़ गई। आप मेरी सिर्फ इतनी मदद कर दें कि मुझे किसी दारुल अमान। उसकी आवाज़ भर आ गई। हाथों की पुछ से आंखें साफ करके उन्हें देखा। वो अभी तक बड़े गौर से उसे देख रहे थे। मेरा मतलब है, अगर वो यहाँ आ गए तो वो खड़ी होकर उंगलियां चटखाने लगी। उन्होंने बगैर कोई जवाब दिए आगे बढ़कर दोबारा अगाथा क्रिस्टी का नावल निकाल लिया और उसके पास से गुजरकर इजी चेयर पर जा बैठे। ये कॉफ़ी का मग ले जाओ। अम्मा ज़ैनब से कहो नई कॉफ़ी बनाकर मुझे दे जाएं। उनके इत्मीनान से कहने पर जोहा ने हैरत से उन्हें देखा और फिर मग उठाकर दरवाजे की तरफ मुड़ी। सुनो जोहा, अपने पीछे उनकी आवाज़ सुनकर वो रुकी थी, मगर पलटी नहीं। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। वही उनका मखसूस अंदाज उसके दिल में उतर गया। दरवाज़ा खोलकर उसने मुड़कर उन्हें एक नज़र देखा। कुर्सी की पुश से टेक लगाए, दोनों हाथ सर के नीचे, वो आंखें बंद किए आहिस्ता आहिस्ता कुर्सी झुला रहे थे, और वो खामोशी से बाहर निकल आई। मुनीब हाशमी किसी काम में हाथ डालता है तो उसके हज़ार पहलुओं पर गौर करता है। वो अपने मुखालफों के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ता कि जिस पर चलते हुए उसे कोई नुकसान पहुंचा दे, बशर्ते मदद खुदा। वो तेज़ी से कुर्सी झुलाते हुए सोच रहे थे। सारा के ससुराल से कुछ लोग उसे लेने आए हुए थे। अम्मा ज़ैनब बसरते इसरार उसे अपने साथ क्वार्टर से ले आई थी। अम्मा, कौन कौन आया है?
اس نے احتیاطاً پوچھ لیا۔ سارا کی تائی ساس آئیں امریکہ میں رہتی ہیں، شادی پہ پہنچ نہ سکی تھیں، کل صبح ہی وہاں سے واپس آئیں۔ اماں نے بریانی کے چاول چکھتے ہوئے اسے بتایا۔ ساتھ میں سارا کی نند ہے، رافع میاں ہیں۔ انہوں نے سارا کے شوہر کا نام لیا۔ اور سارا کی کچھ سہیلیاں صبح سے آئی ہوئی ہیں۔ اماں نے اسے تفصیل سے بتایا۔ کرن اور اس کی امی زوہا نے پوچھا، وہ تو پرسوں ہی واپس چلی گئی تھیں۔ اماں نے ٹماٹر اور چھری اس کے سامنے رکھتے ہوئے بتایا۔ ارے زہیب اپنی ہیرو میں کچن میں آیا اور اسے دیکھ کر چونک گیا۔ یہ تمہیں کیا ہوا؟ زہیب اس کی پیلی رنگت اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے دیکھ کر پوچھا۔ اس کا لہجہ و انداز ہنوز وہی تھا، گویا ابھی تک گھر کے بقیہ افراد اس کی اصلیت سے لاعلم تھے۔ کچھ بھی نہیں، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ کچھ نہیں، کچھ نہ کچھ تو ہے۔ وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ کہیں تم میرے بارے میں زیادہ سنجیدہ تو نہیں ہو گئیں؟ زہیب کے چہرے سے فکرمندی جھلکنے لگی۔ زہیب جی، ابھی میرا دماغ بالکل درست ہے، اس نے پھیکی سی مسکراہٹ سے کہا۔ کیا؟ وہ ایک دم چیخ اٹھا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ سارا نے حیرت سے زہیب کو دیکھا، پھر زوہا کو دیکھتے اس سے مخاطب ہوئی۔ کیا حال ہے زوہا؟ تمہارا اماں بتا رہی تھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں۔ جی ہاں، آپ کی جدائی محترمہ کی برداشت سے باہر تھی، اس لیے بیمار ہو گئی تھی۔ اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی زہیب بول اٹھا۔ ہاں تو ہر کوئی تمہاری طرح تو نہیں ہوتا نا، سارا نے جان بوجھ کر اس سے کہا۔ زہیب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ ہمشیرہ جی؟ ہم آپ کی جدائی کے غم میں آدھے ہو کر رہ گئے، کھانا پینا ہم نے چھوڑ رکھا ہے، رات کو ہم سو نہیں پاتے، آپ کی یاد ہمیں رات بھر بے قرار رکھتی ہے، اس نے بے حد دکھی لہجے میں کہہ کر سارا کے کندھے پر سر گرا دیا۔ بکواس نہیں کرو، ان 4 دنوں میں ہٹے کٹے ہو گئے ہو تم، سارا نے ایک جھٹکے سے پیچھے ہو کر اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ میرون اور گنزا کے کڑھائی والے سوٹ میں وہ کھلی کھلی لگ رہی تھی۔ او مائی گاڈ، میں بھی کس دیوانے کی باتوں میں لگ گئی ہوں، سارا ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے زور سے بولی۔ اماں زینب، کھانا تیار ہے؟ وہ زہیب کو ہٹا کر فوراً اماں کی طرف بڑھی۔ ہاں بیٹی، کھانا تیار ہے، اماں نے برنر آف کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے پھر جلدی سے ٹیبل پر لگا دے، اس نے اماں سے کہا۔ اور تم چلو میرے ساتھ، وہاں اکیلا بیٹھا بور ہو رہا ہوگا، سارا نے زہیب کو دھکیلتے ہوئے کہا۔ زوہا تم پانی کا جگ لے جاؤ، میں باقی چیزیں لاتی ہوں، اماں نے ڈونگے میں سالن ڈالتے ہوئے کہا تو اٹھ کھڑی ہوئی۔ ڈرائنگ روم میں سب لوگ خوش گپیوں میں مصروف تھے، منیب غالباً ابھی آفس ہی میں تھے۔ چھوٹے بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو ہمیں سیٹ کینسل کروانا پڑی، مجھے تو بہت جلدی تھی بہو دیکھنے کی، سو آج رافع کے ساتھ ہی چلی آئی، کوئی خاتون کہہ رہی تھیں۔ میں بنیادی طور پر شہداد کوٹ کی رہنے والی ہوں، کسی کے پوچھنے پر وہی خاتون بولی تو زوہا کے ہاتھ سے پانی چھلک گیا۔ میرے والد صاحب وہاں کے بہت بڑے جاگیردار تھے۔ والد صاحب ہی کیا، ہمارا پورا خاندان برسا برس سے شہداد کوٹ پر حکومت کرتا چلا آ رہا ہے۔ زوہا تیزی سے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تھی۔ والد صاحب تو عرصہ ہوا انتقال کر گئے ہیں، ان خاتون کی زوہا کی طرف پوچھ تھی۔ آج کل میرے دونوں بھائی جاگیر کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ زوہا گھوم کر سامنے والی سائڈ پر آ گئی۔ سرخ و سفید رنگت والی خاتون انگوری رنگ کی ساڑی میں بے حد ڈیسنٹ لگ رہی تھی۔ زوہا نے بڑے غور سے انہیں دیکھا۔ اگلے ہی لمحے ایک جھماکہ اس کے ذہن میں ہوا۔ بابا جان کے کمرے میں بیٹھ کی سائڈ ٹیبل پر دھری بلیک اینڈ وائٹ تصویر میں 2 چٹیاں باندھے، آنکھوں میں کاجل لگائے اس لڑکی اور اس عورت میں زمانے کا ہی فرق تھا۔ اچھا، کیا نام ہے آپ کے بھائیوں کا؟ ہاشمی صاحب بڑی دلچسپی سے پوچھ رہے تھے۔ وہ ہمتاً گوش ہو گئی۔ بڑے بھائی کا نام آغا ذوالفقار اور چھوٹے بھائی آغا رحمان حسن۔ انتہائی متوقع جواب سن کر وہ تیر کی تیزی سے ان کی طرف بڑھی۔ آپ زہرا پھپھو ہیں؟ زہرا پھپھو؟ وہ خاتون حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں زوہا ہوں، زوہا رحمان۔ وہ گھٹنوں کے بل ان کے سامنے بیٹھ کر امید سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ انہوں نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ اپنے گھٹنوں پر سے ہٹایا۔ اتنا نامی گرامی باعزت خاندان اور یہ ابتر حلیے والی ملازمہ خود کو ان کی بھتیجی کہہ رہی تھی۔ زوہا، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ مسز ہاشمی نے ناگواری سے اسے ڈانٹا۔ چلو کچن میں اماں زینب کے پاس۔ آپ میری بات سمجھ نہیں رہی، میں آغا رحمان حسن کی بیٹی زوہا ہوں۔ زوہا نے سب کو نظر انداز کر دیا تھا۔ آپ کو یاد نہیں بچپن میں آپ نے مجھے گود میں کھلایا کرتی تھی؟ اور وہ آپ کی بلیک اینڈ وائٹ تصویر، وہ ابھی بھی بابا کے کمرے میں موجود ہے، کچن کے ساتھ والا بڑا کمرہ آپ کا تھا، مجھے سب کچھ اچھی طرح یاد ہے۔ آپ؟ زوہا بے بسی سے انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ وہ خاتون آنکھوں میں حیرت سموئے اسے دیکھے جا رہی تھیں۔ نین نقش تو دیکھے والے تھے، مگر آغا رحمان حسن کی بیٹی یہاں؟ یقین کا کوئی سرا ان کے ہاتھ نہیں لگ رہا تھا۔ آخر آپ یقین کیوں نہیں کر رہی؟ وہ ایک دم پھٹ پڑی۔ اپنی اعلیٰ نسب بھتیجی کو یہاں دیکھ کر بہت حیران ہو رہی ہیں آپ؟ یہ سب آپ کے سگے بھائی کی کارستانی ہے، اس کی آواز رند گئی۔ معلوم ہے آپ کو آپ کے چھوٹے آغا قتل کر دیے گئے ہیں، آپ پر جان دینے والی آپ کی بھابھی خاتون آپ کے سگے بھتیجے کے ہاتھوں اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں، سن رہی ہیں آپ؟ اس نے ساکت بیٹھی زہرا پھپھی کو جھنجھوڑ ڈالا۔ آپ کے بڑے آقا نے مجھے اس عظیم الشان حویلی سے نکال کر اس کوٹھی کی ملازمہ بننے پر مجبور کر دیا ہے۔
بتائیے کیا اب بھی نہیں پہچانا آپ نے؟ زوہا نے ان کا ہاتھ پکڑ کر سوال کیا تھا، مگر زہرا پھپھو کوئی جواب دیے بغیر بے ہوش ہو چکی تھی۔ چھوٹے آغا میرے سوتیلے بھائی تھے، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ میں انہیں بڑے آغا سے بھی بڑھ کر چاہا۔ نہ جانے بغیر بتائے وہ میرے دل کی بات کیسے سمجھ لیتے تھے۔ کوئی دکھ کوئی خوشی میرے وجود سے پھوٹتی انہیں پہلے سے ہی خبر ہو جاتی۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا چھوٹے آغا کسی اور دیس کے باسی ہیں اور بھولے بھٹکے پتھروں کے دیس میں پھنسے ہیں۔ ان کے دماغ میں ذرہ بھر بھی اپنے وڈیرے پن کا غرور نہیں تھا۔ وہ انسانیت کے تمام اصولوں سے آشنا تھے اور وڈیرہ شاہی کے تمام اصولوں سے نابلد۔ مجھے میرا حق دلانے کے لیے انہوں نے اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کی تھی۔ ہمارے خاندان میں لڑکیاں باہر نہیں بیائی جاتی، اور اگر چھوٹے آغا ہر چھوٹے بڑے محاذ پر لڑنے کے بعد میری شادی مظہر سے نہ کروا دیتے تو شاید میرا حق قرآن پر ہاتھ رکھ کر بخشوا لیا جاتا کہ میری عمر کا کوئی لڑکا خاندان میں موجود نہیں تھا۔ وہ میرا گھر بسانے میں تو کامیاب ہو گئے، مگر حویلی کے بند دروازے میرے لیے نہ کھلوا سکے۔ زہرا پھپھو سے سینے سے لگا کر رو رو کے بے حال ہو گئی تھی۔ جہاں کہیں آنسو تھمتے وہ چھوٹے آغا کا ذکر شروع کر دیتی۔ خود زوہا کی بری حالت ہو چکی تھی۔ بس کیجیے زہرا، دیکھیے تو بچی کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ مسز ہاشمی زہرا پھپھو کے آنسو پوچھ رہی تھی۔ کیا بس کروں بہن، اتنے سالوں بعد وطن واپس آئی ہوں، سوچا تھا سب گلے شکوے وقت کی دھول میں گم ہو گئے ہوں گے، اپنے بھائیوں سے ملوں گی جا کر، مگر وہ ایک بار پھر شروع ہو گئی تھی۔ میں جانتی ہوں یہ فساد آج کل کا نہیں، برسوں پہلے جو کانٹا میری وجہ سے بڑے آغا کے دل میں چبھا تھا، اس کے نکلنے کی ایک ہی صورت نظر آئی ہوگی انہیں۔ انہوں نے اپنی آنکھیں رگڑ ڈالی۔ ارے کہاں پھولوں کی طرح رکھتے تھے زوہا کو، ایک سے ایک قیمتی لباس، آگے پیچھے بھاگتی دوڑتی ملازمہ، اور کہاں یہ خود ملازمہ بنی پھرتی رہی۔ زوہا کو پیار کرتے ہوئے ایک بار پھر سسک اٹھیں۔ ارے ہمیں کیا معلوم تھا یہ بچی اتنے ظلم سہ کر آئی ہے، خدا کی قسم زہرا، ذرا سا بے علم ہوتا تو اپنی بیٹیوں کی طرح رکھتے۔ مسز ہاشمی شرمندہ سے لہجے میں بولی۔ مجھے تو اس ماں پر غصہ ہے، کیسے آرام سے کہتی رہی میری بھتیجی ہے۔ ارے ہم تو اسی خیال میں رہے۔ اماں کو کچھ مت کہیے مسز ہاشمی، اس عورت نے میری بچی کی زندگی بچائی ہے، مجھے تو خرید لیا ہے اس نے۔ زہرا پھپھو نے فوراً اماں زینب کی حمایت کی۔ اگر اماں اسے سہارا دے کر یہاں نہ لاتی تو نہ جانے کہاں بھٹکتی پھرتی، خدا نخواستہ کسی کی ہتھیے چڑھ جاتی تو۔ بس کریں آنٹی، خدا کو یہی منظور تھا۔ سارا نے آگے بڑھ کر ان کی آنسو پوچھی اور تکیہ درست کر کے انہیں لٹا دیا۔ خدا کی مصلحت ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، مجھے معلوم ہے یہ صدمہ بہت بڑا ہے، مگر خود کو سنبھالیے۔ زوہا کا آپ کے سوا اور کون ہے؟ دھیرے دھیرے وہ ان کا ہاتھ سہلانے لگی۔ اسے تسلی دیجیے، وہ نامعلوم کب سے اس عذاب کو اکیلے جھیل رہی تھی۔ چلو زوہا، تم بھی فوراً آنسو پونچھ ڈالو، بہت رو لی، اب ہم سب تمہارے اپنے ہیں، تمہارے دکھ میں برابر کے شریک۔ وہ دھیرے دھیرے دونوں کو تسلی دے رہی تھی، جبکہ مسز ہاشمی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ان کی لاپرواہ سی بیٹی اس وقت کتنی ذمہ دار لگ رہی تھی۔ اگر یہ حالات کے پیش نظر نہ رک گئی ہوتی تو اس وقت کتنی مشکل ہو جاتی۔ ماما آپ بھی اٹھیے، اتنی دیر سے آپ نے میڈیسن بھی نہیں لی اور آپ کا بی پی گڑبڑ کرنے لگے گا۔ اس نے سہولت سے انہیں بھی اٹھا دیا۔ اور زہیب، تم کیا منہ پھاڑے تماشا دیکھ رہے ہو؟ مہمانوں میں سے کسی نے بھی کھانا نہیں کھایا، جا کر دوبارہ ٹیبل سیٹ کرواؤ، اور چاہے زبردستی ہی صحیح سب کو تھوڑا بہت کھلاؤ۔ اس نے قدرے ٹپٹ کر زہیب سے کہا تو وہ فوراً اٹھ کر باہر نکل گیا۔ زوہا، میں نے دوسرے کپڑے باتھ روم میں رکھے ہیں، تم منہ ہاتھ دھو کر چینج کر لو، میں آنٹی کے لیے چائے لاتی ہوں۔ اس نے زوہا کو اٹھایا اور خود باہر نکل گئی۔ اس کی سمجھداری سے ماحول کا بوجھل پن قدرے دور ہو گیا تھا۔ وہ چینج کر کے باہر نکلی تو سارا زہرا پھپھو سے کچھ کھانے کے لیے اسٹار کر رہی تھی۔ انہوں نے بمشکل ایک لقمہ لے کر چائے کا کپ تھام لیا تھا، ساتھ میں اس نے سر درد کی گولی بھی ان کو تھما دی تھی۔ چائے پی کر وہ لوگ فارغ ہو گئے تو سارا اٹھ کھڑی ہوئی۔ زوہا، تم میرے کمرے میں آ جاؤ۔ نہیں، اسے میرے پاس ہی رہنے دو، زہرا پھپھو نے فوراً کہا۔ چلے یوں ہی صحیح، مگر اب آپ لوگ خاموشی سے سو جائیں، ٹھیک ہے نا، ورنہ آنٹی کی طبیعت دوبارہ خراب ہو جائے گی۔ وہ کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تو زوہا نے ذرا سا مسکرا کر اسپات میں سر ہلا دیا۔ سارا کے جانے کے بعد اس نے دیکھا زہرا پھپھو کسی گہری سوچ میں تھیں۔ پھپھو، میں بہت تھک گئی ہوں، اس نے نڈھال لہجے میں کہا۔ انہوں نے اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لگا لیا اور دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ تسلی کا کوئی لفظ انہیں اتنا طاقتور نظر نہیں آ رہا تھا جسے وہ اسے دلاسا دیتی۔ تھکی ماندی زوہا چند لمحے بعد ان کے گرد بازو لپیٹے سوچ رہی تھی، جبکہ زہرا خاتون کی آنکھوں سے بے آواز آنسو پھسل پھسل کر اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ انہیں اپنے چھوٹے آغا یاد آ رہے تھے، جو نہ جانے کس دیس کے باسی تھے اور بھولے بھٹکے پتھروں کے دیس میں آ بسے تھے۔ غضب خدا کا، منیب بھائی کہاں غائب تھے آپ؟ گھر میں اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور آپ اس سے بے خبر ہی رہ گئے۔ رات گئے منیب واپس آئے تو زہیب بے قراری سے لاؤنج میں ٹہل رہا تھا۔ کیا مطلب؟ انہوں نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے حیرت سے دیکھا۔ اف، ڈرامہ! بلکہ نہیں، پوری فلم چل رہی تھی، وہ بھی ٹریجڈی۔ میں تو آٹھ آنسو رو رہا تھا، وہ بھی خون کے۔
فار گاڈ سیک زہیب کا بھی تو سنجیدہ ہو جایا کرو، انہوں نے ستے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہاں بیٹھے میں آپ کو ساری بات بتاتا ہوں۔ زہیب کے کہنے پر وہ وہیں صوفے پہ بیٹھ گیا اور پوری سنجیدگی سے اسے ساری بات بتاتا چلا گیا۔ اچھا تو رافع کی تائی زحا کی پھپھو ہیں، منیب نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ آپ کو اس سارے واقعے میں یہی بات عجیب لگی؟ زہیب نے حیرت سے پوچھا تو وہ چونک گئے۔ میرے نزدیک تو سب سے خوش آئند بات یہ ہے کہ وہ اماں زینب کی بھتیجی نہیں ہیں۔ زہیب کے کہنے پہ انہوں نے ایک نظر اسے دیکھا اور تم ہمیشہ سے بیوقوف ہو کہہ کر اپنے کمرے کی طرف چل دیے۔ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کرتے سب لوگ غیر معمولی طور پر خاموش تھے۔ زہرا خاتون کی آنکھیں رات بھر جاگنے اور روتے رہنے کی وجہ سے بے تحاشا سرخ ہو رہی تھیں۔ زحا بھی چپ چاپ بیٹھی تھی، کبھی کبھار چائے کا کپ اٹھا کر گھونٹ بھر لیتی۔ زحا اور زہرا آنٹی کے ناشتہ نہ کرنے کی وجہ تو سمجھ میں آتی، مگر باقی لوگ؟ زہیب نے چپکے سے آملیٹ والی پلیٹ اپنی طرف سرکائی۔ انہیں واقعی بھوک نہیں لگی یا پھر یوں ہی پوز کر رہے تھے؟ اس نے سب کے سنجیدہ چہروں کو دیکھ کر اندازہ لگانا چاہا۔ ٹک کی آواز کے ساتھ کانٹا اس کے ہاتھ سے اچانک ہی گر کر پلیٹ سے ٹکرا گیا۔ سب لوگ جیسے اپنے اپنے خیالوں سے چونک گئے تھے۔ زہیب نے دانتوں تلے زبان دبا کر چور نظروں سے سب کی طرف دیکھا۔ زحا کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تیر گئی۔ سارا نے تنبیہی نظروں سے زہیب کو گھورا تو وہ بیچارگی سے کندھے اچکا کر رہ گیا۔ السلام علیکم۔ نہائے دھوئے منیب ناشتے کے لیے آئے تو سب کو ایک نظر دیکھ کر رہ گئے۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ اس وقت اتنے سارے نفوس ڈائننگ ٹیبل پہ موجود ہیں۔ انہوں نے بریڈ لے کر جیم کے لیے سارا کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ بھائی کو ناشتے کے موڈ میں دیکھ کر زہیب نے سکھ کا سانس لیا۔ چائے بنا دو سارا سے کہہ کر وہ اطمینان سے ناشتے میں مصروف ہو گئے۔ رافع پچھلے دنوں تم بزنس ٹور پر امریکہ گئے تھے، کیا رزلٹ رہا؟ انہوں نے رافع کو مخاطب کیا۔ 100% منیب، باہر کے ملک میں لیدر گڈز کی بہت مانگ ہے، رافع نے جواب دیا۔ زہرا پھپھو اب ٹھیک طرح سے ناشتہ نہیں کر رہی؟ منیب کے کہنے پر وہ چونک گئی۔ نہیں بیٹا بس ٹھیک ہے، میں تو آئندہ کے بارے میں سوچ رہی ہوں، مگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ خاصی الجھی ہوئی تھیں۔ میں آغا رحمان حسن کے وکیل سے ملا تھا کل، انہوں نے نیپکن سے ہاتھ پوچھتے ہوئے کہا تو سب کے ساتھ ساتھ زحا بھی حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ اس نے انہیں صرف وکیل کا نام بتایا تھا۔ ابھی کل پرسوں ہی زحا نے بتایا تھا مجھے اپنے بارے میں۔ سب کی سوالیہ نظروں کو جانچ کر انہوں نے وضاحت کی۔ وہ بتا رہے تھے کہ آغا ذوالفقار حسن ساری جائیداد اپنے نام کروانا چاہتے تھے، مگر رحمان حسن پہلے ہی اپنی تمام جائیداد زحا کے نام منتقل کروا چکے تھے، لہٰذا اب ذوالفقار حسن بار بار انہیں دھمکیاں دے رہے تھے کہ یہ ساری جائیداد ہر صورت ان کے نام منتقل کر دی جائے۔ منیب کے کہنے پر زہرا خاتون کا دل دکھ سے بھر گیا۔ کیسے لوگ تھے یہ جنہیں اپنے خاندان کی عزت سے زیادہ جائیداد کی عزیز تھی؟ لیکن وکیل صاحب بتا رہے تھے کہ اب کچھ عرصے سے ان کی طرف سے مکمل خاموشی طاری ہے۔ وہ لوگ یقیناً اب کوئی اور سازش تیار کر رہے ہوں گے۔ شہباز مجھے یہاں دیکھ چکا ہے، اس لیے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ میرے خلاف کوئی نیا قدم نہ اٹھائے، زحا نے زہرخند لہجے میں کہا۔ ہرگز نہیں، میں خود ملوں گی بڑے آغا سے، لے لیں وہ ساری جائیداد، میں ان کی منت کر لوں گی، وہ ہمیں بھول جائیں، ہم انہیں بھول جائیں گے۔ زہرا خاتون کی آنکھیں چھلکنے کو بےتاب تھیں۔ چھوٹے آغا اور بھابھی کے ساتھ جو زیادتی انہوں نے کی اس کا بدلہ خدا لے گا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آنٹی آپ؟ منیب نے ناراضگی سے انہیں دیکھا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ انہیں آئندہ کے لیے مزید ڈھیل دے دی جائے کہ انسانیت کی سطح سے گر کر وہ جو کچھ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ ارے بیٹا تمہیں نہیں معلوم، میں جانتی ہوں انہیں برسا برس گزر جاتے ہیں مگر ان کے دلوں سے دشمنی انات کی جڑیں نہیں نکلتی۔ ان سے ٹکر لینا تو اپنی زندگی برباد کرنے کے مترادف ہے۔ چھوڑ دو ان لوگوں کو ان کے حال پر، قطعی ناممکن ہے زہرا آنٹی۔ منیب کا لہجہ ہنوز مطمئن تھا۔ ظلم کو خاموشی سے برداشت کر لینا ظلم کو مزید تقویت دینے کے برابر ہے۔ آپ کے دل میں اپنے بھائی کے لیے کوئی نرم گوشہ ہے تو وہ اور بات ہے، منیب نے صاف گوئی سے کہا، لیکن اگر زحا اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ لینا چاہتی ہے تو میں اس وقت تک اس کی مدد کرنے کو تیار ہوں جب تک برائی کے خلاف لڑنے کی مجھ میں ہمت اور طاقت ہے۔ باقی جو خدا کو منظور۔ وہ اپنی بات ختم کر کے سوالیہ نظروں سے زحا کو دیکھنے لگے۔ زحا نہ جانے کیا سوچ رہی تھی، وہ چند لمحے اس کے جواب کے منتظر رہے، پھر انہیں احساس ہوا کہ شاید وہ بھی زہرا آنٹی کے خیالات سے متفق ہیں۔ غصے کی شدید لہر ان کے خون کو کھولا گئی۔ نہ جانے ہم لوگ حق پر ہوتے ہوئے بھی اتنے بزدل کیوں ہو جاتے ہیں، جبکہ ڈرنا ان لوگوں کو چاہیے جو حق غضب کرتے ہیں۔ منیب جیسے اصول پرست بندے کے لیے یہ صورتحال خاصی ناگوار تھی، سو کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ مجھے آفس سے دیر ہو رہی ہے، اس لیے مجھے اجازت دیں، وہ نارمل انداز میں کہہ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ باقی سب لوگ چپ چاپ انہیں دیکھتے رہے کہ کسی بھی قسم کا فیصلہ کرنے کا حق تو بہرحال زحا اور زہرا کے پاس تھا۔ میرا خیال ہے آنٹی اب ہمیں بھی چلنا چاہیے، رافع کے کہنے پر زہرا خاتون نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سارا نے بھی ساتھ جانا تھا، وہ اپنا بیگ وغیرہ لینے کے لیے اٹھ گئی۔ زہرا خاتون مسز ہاشمی اور ہاشمی صاحب سے اجازت لینے لگی۔ زحا نے ایک لمحے کے لیے انہیں مصروف دیکھا اور کچن میں چلی آئی۔
اماں زینب ایک طرف کھڑی تھی، وہ آہستگی سے ان کے پاس چلی آئی۔ اماں، اس نے اماں کو کندھوں سے تھام کر اپنے سامنے کیا۔ وہ دوپٹے سے اپنے بہتے آنسو صاف کری تھی۔ اماں تم رو رہی ہو؟ ضحیٰ کا دل ایک دم دکھ سے بھر گیا۔ ہاں بیٹی، میرے پروردگار نے مجھ گناہگار کی دعائیں سن لی بیٹی، اس لیے رونا آ گیا تھا۔ تجھے چولہے کے پاس کام کرتے برتن دھوتے دیکھ کر میرا دل دکھنے لگتا تھا، پر میرا رب سونا بڑا رحیم و کریم ہے۔ وہ آنکھیں بند کر کے خدا کا شکر ادا کر رہی تھی۔ ضحیٰ بس انہیں دیکھتی رہ گئی۔ باہر سے زہرا پھپھو نے اسے پکارا تو اماں زینب نے اسے گلے لگا کر ڈھیروں دعائیں دی۔ وہ گمسم سے انداز میں ان سے مل کر باہر آ گئی۔ زہرا پھپھو جانے کے لیے تیار کھڑی تھی، وہ بھی ان کے ساتھ چلتی۔ باقی سب لوگ انہیں خداحافظ کہنے ان کے ساتھ آ رہے تھے۔ زہرا پھپھو وہ چلتے چلتے رک گئی۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں حویلی سے نکلی تو مجھے اماں زینب کی صورت میں ایک سائبان مل گیا تھا۔ ضروری تو نہیں پھپھو ہر ضحیٰ کو ایک اماں زینب مل جائے، وہ کچھ سوچتے ہوئے ان سے کہہ رہی تھی۔ تم کہنا کیا چاہ رہی ہو تم؟ زہرا پھپھو نے نہ سمجھی کہ عالم میں اسے پوچھا۔ یہی کہ کسی اور ضحیٰ کو دربدر ہونے سے بچانے کے لیے ہمیں ان کے خلاف لڑنا ہوگا۔ ضحیٰ نے منیب کو رافع سے ہاتھ ملاتے دیکھا۔ اور ہمیں خوفزدہ ہونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں پھپھو، وہ عظیم پروردگار حق کا ساتھ دینے والوں کو فتح نصیب فرماتا ہے۔ ہاں راستے میں کچھ مشکلات ضرور ہوں گی جو خود بخود آسان ہوتی چلی جائیں گی۔ اس نے منیب کو کار کا فرنٹ ڈور کھولتے ہوئے دیکھا۔ زہرا پھپھو حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ایک فیصلے نے اسے کس قدر مطمئن کر دیا تھا، مگر ضحیٰ پھپھو نے اسے کچھ کہنا چاہا۔ کوئی اگر مگر نہیں، ضحیٰ نے ایک دم انہیں ٹوک دیا۔ اماں زینب کے بہتے آنسوؤں نے خدا پر اس کا ایمان اس قدر پختہ کر دیا تھا کہ اس کے اندر ایک سکون اتر گیا۔ وہ پھپھو کو یوں ہی حیران چھوڑ کر بھاگتی ہوئی منیب تک آئی۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ یوں ہی دروازہ کھولے اس کے منتظر تھے۔ منیب صاحب، آپ آغا ذوالفقار حسن اور ان کے بیٹوں کے خلاف جو بھی کارروائی مناسب سمجھے وہ کریں، میں ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہوں۔ ان کے قریب آ کر پھولی سانسوں کے درمیان اس نے فوراً کہہ ڈالا۔ چند لمحے اسے یوں ہی دیکھتے رہے۔ کیا تم نے اچھی طرح سوچ لیا ہے؟ انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جی ہاں، اس کا لہجہ پراعتماد تھا۔ دیکھ لو کہیں ایسا نہ ہو کوئی مشکل پیش آئے اور تم… ایسا ہو ہی نہیں سکتا منیب صاحب، اس نے فوراً انہیں ٹوک دیا۔ اس کا مطلب ہے تم ہر طرح سے میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو۔ انہوں نے پرسوچ نظروں سے اس بات میں اسے سر ہلاتے دیکھا۔ صرف اس معاملے میں یا… ان کے ادھورے جملے پر ضحیٰ نے چونک کر انہیں دیکھا۔ اگر پوری زندگی کے لیے میں تمہارا ساتھ چاہوں تو… ضحیٰ کی سوالیہ نظروں پر انہوں نے بڑی وضاحت سے کہا۔ ان کے ایک ہی جملے نے اس کے دل کی دنیا اتھل پتھل کر کے رکھ دی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ پشت پر باندھے بڑی بے چینی سے اس کے جواب کے منتظر تھے۔ ضحیٰ نے انہیں دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ بھی گہرا سانس لے کر سیدھے ہو گئے۔ ضحیٰ کے جواب نے انہیں کس قدر طمانینت بخشی تھی، اس کا انداز وہ ان کے چہرے سے ہو رہا تھا۔ رافع کی گاڑی کے ہارن نے ان دونوں کو چونکا دیا۔ میں چلتی ہوں۔ ضحیٰ نے دیکھا سارہ اور زہرا پھپھو گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ گو اینڈ ڈونٹ وری، ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ۔ ان کے مخصوص جملے میں صرف تسلی یا دلاسا ہی نہیں، محبت کی خوشبو بھی شامل تھی جس نے ضحیٰ کے پورے وجود کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ وہ گاڑی کے نزدیک پہنچی تو زہیب میں نے خیز مسکراہٹ لیے فوراً اس کی طرف بڑھ آیا۔ شکر کرو لڑکی، تم اماں زینب کی بھتیجی نہیں ہو۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا زہیب جی، اور اب بھی کہہ رہی ہوں کہ یہ جذبے تو امارت، حیثیت اور مرتبے سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ اس نے غور سے زہیب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے کہیں تم میرے بارے میں سنجیدہ تو نہیں ہو رہی؟ زہیب کے چہرے پر شرارت رقصاں تھی۔ سنجیدہ تو میں شروع سے ہی ہوں، مگر تمہارے بارے میں نہیں۔ ضحیٰ نے ایک نظر کار سے ٹیک لگائے منیب کو دیکھا اور مسکراتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی، جبکہ زہیب نے اس کی نظروں کے تعاقب میں منیب کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ ہمیں نہیں معلوم کاتب تقدیر نے ہمارے لیے کیا لکھ چھوڑا ہے، ورنہ یہاں آنے سے پہلے تو میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ کوئی شخص ایسا بھی ہوگا جو دھوپ کی کڑی تمازت میں میرے لیے مہربان سایہ بن کر آئے گا اور میرے رستے کے سب کانٹے چن کر ان پر پھول ہی پھول بچھا دے گا۔ سائیڈ مرر سے منیب کا روشن چہرہ دیکھ کر اس نے سوچا اور رافع نے گاڑی کا رخ موڑ لیا تھا۔ اس کے ساتھ اس خوبصورت سی ہارٹ ٹچنگ سی اسٹوری کا اختتام ہوتا ہے۔ مجھے یقین آپ کو یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ کل ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔